مشت غبار از قلم صوفیہ خان مکمل ناول۔ آسمان پہ پھیلے بادلوں نے نیلے آسمان کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی چھپا دیا تھا۔ موسم تو ابر آلود تھا ہی، کسی کی قسمت بھی خاک ہونے والی تھی۔ آج ایک اور معصوم بہن اپنے بھائی کے گناہوں کے بدلے ونی ہونے جا رہی تھی۔ سرپنچ کے ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جو سانس روکے منتظر تھے آج کے فیصلے کے، جو کسی معصوم کو ظلم کی چھٹی میں دھکیلنے کے لیے کیا جانا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پہ پہنچی ہے کہ حنان شاہ کے قتل کے بدلے میں قاتل کی بہن یعنی افرا سیاب چودھری کی بیٹی کو ونی کے طور پہ مقتول کے بھائی مومن شاہ کے حوالے کیا جائے، جس کا ابھی اور اسی وقت مومن شاہ سے نکاح ہوگا۔ سرپنچ کی بھاری روبدار آواز نے جہاں مومن شاہ کے سینے میں ٹھنڈک کی پھوار اتاری، وہیں چودھری افراسیب کے اوپر اس فیصلے نے گویا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ آج پھر ایک بہن کو بھائی پہ قربان ہونا تھا۔ بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی معصوم جان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھنے تھے۔ میری بچی پہ رحم کریں سرپنچ جی، اس کا کیا قصور؟ اور آپ میرے بیٹے کو قتل کر دیں، قتل کے بدلے قتل۔ چودھری افراسیب نے ان کے آگے رحم کی اپیل کی۔ نہیں چودھری افراسیب، مجھے قتل کے بدلے قتل نہیں چاہیے، بلکہ ونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت اور اسے کھونے کی طرف دیکھ دیکھ کب سے خاموش بیٹھا مومن شاہ چلایا۔ ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے، آپ 2 سال بعد اس کے 18 سال ہوتے ہی نکاح کر لیجئے گا شاہ صاحب، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہوگی۔ چودھری افراسیب نے اس کے سامنے التجا کی۔ آج اور ابھی کا مطلب ابھی ہے، میں تمہیں 2 دن نہ دوں اور تم 2 سال کی بات کر رہے ہو۔ اگر تم 1 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو لے کر ادھر نہ آئے تو میں خود تمہارے گھر میں گھس کر اٹھا لاؤں گا اسے۔ مومن شاہ نے غضبناک انداز سے کہا، ایسے ظلم نہ کریں، اگر حقیقت کچھ اور نکلے تو آپ معافی بھی ہم مانگ سکیں گے۔ افراسیب چودھری نے مومن شاہ کو دیکھتے کہا، چودھری صاحب بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ کا بیٹا مجرم ہے اور اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے پہ اب تمہیں اپنی لڑکی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی معصوم بیٹی ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ سن لو تم سب، میں نے اپنی بچی کو ماں اور باپ بن کے پالا ہے، ایسے کیسے میں کسی اور کے گناہ کی سزا اپنی بچی کو دے دوں؟ یہ کہتے افراسیب چودھری اپنے آنسو صاف کرتے چلا گیا۔ پیچھے مومن شاہ غصے سے سرپنچ کو دیکھنے لگا، ایسے جائے پانیوں وحشت زدہ نظروں سے ہی اسے جلا کے بھسم کر ڈالے۔ مومن شاہ آپ اپنی ونی کو خود جا کے لے آئیں، اگر افراسیب اس کو آپ کے حوالے نہیں کر رہا تو۔ سرپنچ نے اس کے غصے سے لال بھبو کا چہرے کو دیکھتے کہا، صاف ظاہر ہے وہ تو میں لے ہی آؤں گا۔ یہ کہتے مومن شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ادھر سے چلا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ مومن شاہ کو روکنا ناممکن تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا پتھر دل انسان تھا جس پہ کسی کی التجاؤں کا بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ سب اس لڑکی کے لیے بس دعا ہی کر سکتے تھے۔ وہ شاہ حویلی پہنچا تو ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک شان سے باہر نکلا اور شاہانہ انداز سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مومن شاہ کو آتے دیکھ جیسے ان کے ہاتھوں نے بجلی کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ بھی اور ان کی بیٹی کیا نام ہے، ہاں پری کو ساتھ لو اور میرے پیچھے آؤ دوسری گاڑی میں۔ وہ بے نیاز شہزادہ ہاتھ باندھے مودب کھڑے شرفو کو حکم دیتا پھر سے پلٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا بڑا بھائی کھو دیا تھا جس میں مومن شاہ کی جان بستی تھی، مگر وہ خود پہ ضبط کیے اب بس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل و دماغ پہ ایک ہی چیز چھائی تھی، وہ تھا انتقام، بس انتقام۔ اسے لگتا تھا وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنے پاس رکھ کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ کے اپنوں کی نظروں سے دور کر کے اپنے دل میں بجھتے لاوا کو بجھا سکتا ہے، مگر وہ انجان تھا کہ قدرت کے فیصلوں سے جو اوپر آسمان پہ ہو چکے تھے، اور وہ نہ تو ضد سے نہ طاقت سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان فیصلوں کو بدل سکتا تھا۔ ابھی وہ جس نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا وہی اس پہ الٹا پڑنے والے تھے۔ بلیک مرسڈیز اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی، اس کے پیچھے محافظوں کی گاڑیاں بھی پیچھے غبار چھوڑتی جا رہی تھی۔ بلیک مرسڈیز یکدم ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر اتنا بڑا نہ تھا اور نہ ہی چھوٹا، مگر اپنے مالکوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، کندھوں پہ بڑی سی بھوری شال ڈالے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور قدم گھر کے دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کے محافظ بھی بندوق
ताने चाको चौबंद इसके पीछे चले। गार्ड्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो शरफू ने इसके ऊपर पिस्टल तानते से खामोश करवा दिया, जबकि वो शान बेनियाजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। किधर लेके जा रहे हो हमारी अमानत को अफरासेब? हमने सोचा आपको जहमत होगी, इसलिए मोमिन शाह बजाते खुद चलकर अपनी अमानत लेने आया है। चेहरे पे चट्टानों से सख्ती लिए वो कदम कदम चलता अफरासेब के सामने आया। अफरासेब जो बेटी का बाजू पकड़े घर की पिछली साइड की तरफ जाने ही लगा था, मोमिन शाह की आवाज सुन के एकदम रुका। देखो मोमिन शाह, मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इसे मत लेके जाओ, अफरासेब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं पता किसने मेरा कुछ बिगाड़ा है या नहीं, मगर मुझे बस ये बड़ी झील सी आंखों वाली लड़की चाहिए। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मोमिन शाह की सुर्ख अंगारा आंखें चीख चीख के इसके इंतकाम और नफरत की कहानी बयान कर रही थी। अफरासेब ने बेटी को खुद में भेजा। वो डरी सहमी बाप से चिपकी खड़ी, जिससे छोटा बच्चा डर के मारे खड़ा होता है। इसके इशारा करने पे सकीना और परी ने आगे बढ़कर इस लड़की को पकड़ना चाहा, मगर वो थी कि अपने बाप को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। एक छटांग भर की लड़की नहीं पकड़ी जा रही तुम दोनों से, हटो पीछे। ये कहते वो खुद इसका बाजू सख्ती से पकड़ चुका था, जबकि इसके आदमी अफरासेब को काबू किए खड़े थे। वो इसे घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि वो तो रो रो कर अपने बाप को पुकार रही थी। छोड़ो मुझे बाबा, मुझे बचाओ ना। इसी खींचातानी में इसका दुपट्टा भी रास्ते में गिर गया था। जब मोमिन की नजर इस पे पड़ी तो गुस्से से इसके माथे पर लकीरें उभरी। अपने कंधों से शॉल उतारकर वो इसके गिर्द लपेट चुका था। इसे गाड़ी की बैक सीट पर पटकते वो खुद भी इसके साथ बैठ चुका था और गाड़ियां दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी और वो मासूम लड़की बेहोश होकर इसके कंधे पर ढलक गई थी। मोमिन एक नजर इसे देखता बाहर की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुब्बार हूँ। चेहरे पर पड़ने वाले पानी के छींटों से इसने मुदी मुदी सी आंखें वाकी तो अपने ऊपर एक औरत को झुके पाया, जो इसका चेहरा थपथपाते कुछ बो रही थी। उठ जाओ बेटी, छोटे साईं आ गए तो अच्छा ना होगा, वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांटेंगे, सकीना भी ने से प्यार से उठाते हुए कहा। मुझे घर जाना है, बाबा के पास, प्लीज मुझे बाबा के पास छोड़ें, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मारेगा। वो रोते हुए सकीना बी के सामने जिद कर रही थी। तुम घर नहीं जा सकती बेटी, वन्नी में आई लड़कियां कभी घरों में नहीं जा सकती, उन्हें तो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी होती है। सकीना ने रोती हुई मासूम लड़की को चादर ओढ़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता, बस मुझे घर जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, वो परेशान होंगे। किसी जिद्दी बच्चे की तरह वो जिद करती बोली। आप कैसे जा सकती हैं, आपका तो ब्याह है ना आज हमारे छोटे साईं के साथ, आपके तो भाग जाग उठे हैं, आपका ब्याह खूबसूरत गबरू जवान से हो रहा है। परी ने छोटे साईं की खूबसूरती बयान करते कहा। कौन छोटे साईं? वो हकलाते हुए पूछ रही थी। मोमिन साईं की बात कर रही हूँ, जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। परी ने मोमिन की तारीफ करते इसके कमलाए चेहरे को देखा। नहीं, वो बुरे हैं, वो मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं, वो अच्छे नहीं हैं। सिर्फ बुरा नहीं, बहुत बुरा हूँ, और अगर मेरी बात ना मानी तो इससे भी बुरा बनने में मुझे देर नहीं लगेगी। दरवाजे में खड़े मोमिन शाह ने इसे कहा। डर के मारे इसने पास खड़ी सकीना बी को पकड़ लिया। इसको लेकर बाहर आ जाओ निकाह के लिए, और हाँ, अच्छी तरह समझा के लाना। सकीना बी को हुक्म देता वो वहां से चला गया। सुनो बेटी, अगर मौलवी साहब कुछ पूछें तो तुम्हें कबूल है कहना है, फिर ही तुम घर जा सकोगी। सकीना बी ने इस डरी सहमी लड़की से कहा। हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे घर जाने दो। वो घर जाने की खुशी में जल्दी जल्दी बोली, इस बात से अनजान कि वो अपनी कैद के परवाने पे मोहर जब्त करने जा रही है, किसी बेबस परिंदे की तरह सोने के पिंजरे में कैद होने जा रही है। खिड़कियां तो हैं मगर बंद। सकीना इसे लेकर बाहर आई और सोफे पे बैठा के मौदब अंदाज में खड़ी हो गई। मोमिन शाह ने जो चादर इसे उड़ाई थी, अभी वो इसी को ओढ़े मुंह ढांपे कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी, डरी सहमी सी। मोमिन के इशारा करने पे मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवा दिया। कल्ब अफरा साहब, रुकिए मौलवी साहब, अभी कुछ काम बाकी हैं जिनका पहले होना जरूरी है। पीछे से आने वाली रूपदार आवाज पे सबने नजर घुमा के आने वाली शख्सियत को देखा था। मोमिन, मैं चाहता हूँ इन कागजात पे तुम्हारे निकाह से पहले साइन हो जाने चाहिए।
وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے، وجاہت کے شہکار، آنکھوں میں سرد پن لیے اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔ کیسے کاغذات؟ مومن شاہ نے اپنے باپ کے سامنے آتے پوچھا۔ وکیل صاحب، لائیے کاغذات۔ ان کے کہنے پہ وکیل نے کاغذات کی ایک کاپی انہیں تھما دی۔ جائیداد کے کاغذات ہیں، ہم نے یہ حویلی اس لڑکی کے نام کی اور باقی کی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ حیدر شاہ نے ایسے کہا جیسے کوئی عام بات ہو۔ بابا صحیح، یہ کیا ہے سب؟ وہ لڑکی ہے، ونی میں آئی ہے، اور پھر ساری جائیداد میرے ہی نام کیوں کی؟ میرے بھائی کی بیوہ اور بچے بھی تو ہیں۔ وہ چہرے پہ حیرت لیے بولا، تم نے اگر ان سب کاغذات پہ سائن کر دیے تو ٹھیک، نہیں تو ہم حنان کے والد ہونے کے ناطے خون معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی بھی ونی ہو کر تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں کہتے کاغذات اسے پکڑا چکے تھے، جبکہ مومن شاہ حیران نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر انہیں جائیداد اس کے نام کرنے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو انہوں نے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اور وہ حنان کی بیوہ اور بیٹے کو جو اس کے حقدار ہیں ان کو کیوں نہیں کچھ دے رہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، نہ بھائی کا انتقام لیے بنا رہ سکتا تھا، اور نہ ہی بیوہ، بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اسے سائن کر کے پیپر حیدر شاہ کو پکڑا دیے۔ اب اجازت ہے میرا نکاح ہو جائے؟ اس نے باپ کو دیکھ کے پوچھا۔ اب نکاح پڑھوائے مولوی صاحب، حیدر شاہ نے مولوی صاحب کو کہا۔ قلب افرا سیاب، آپ کا نکاح مومن حیدر شاہ سے باعوض حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکلی تھیں، آواز جیسے حلق سے نکلنا مشکل ہو گئی تھی، مگر اسے یہ قبول کرنا تھا اگر اسے گھر جانا تھا تو، مگر اسے خبر ہی نہ تھی یہ تو اسے بہلانے کا ایک طریقہ تھا۔ ونی ہونے والی لڑکیاں بھلا کہاں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں؟ 3 بار قبول ہے بول کے وہ اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھوا چکی تھی۔ مومن شاہ نے بھی ایسے ہی قبول کہا جیسے کوئی بوجھ ہو اور جلد از جلد اسے اتار پھینکنا ہو۔ چلو اب حویلی۔ سب کے جانے بعد وہ قلب کو نہ اٹھتے دیکھ کر بولا، مگر آپ نے بولا تھا کہ ہمیں بابا کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، مجھے کسی حویلی نہیں جانا۔ وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے بولی، تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سب میری مرضی سے ہوگا۔ تم مومن شاہ کی ملکیت ہو، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ اب سمجھی؟ یہ میں طے کروں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم نہیں۔ غضبناک تیور لیے وہ معصوم سی لڑکی کو بولا جس کا شاید اسے نام بھی نہیں پتا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے غور نہیں کیا تھا، کوئی دلچسپی جو نہیں تھی، اسے صرف انتقام لینا تھا۔ ڈری سہمی لڑکی کو بازو سے پکڑتے وہ آگے بڑھا، وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ مومن شاہ کے قلب کو لے جانے کے بعد افرا سیاب چودھری زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آج اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو بھی کھو دیا تھا، اور بیٹا تو جانے جرم کر کے غائب ہی ہو گیا۔ اس کے اپنے اسے دلاسا دیے جانے کے بجائے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسا ہی تو ہوتا آ رہا تھا، ہم تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، ہمارے اپنے بس چپ چاپ خاموش تماشائی بنے ہماری حالت زار پر مسکراتے اور آوازیں کستے ہیں، اور شاید چند ایک لوگ اپنوں کا درد محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ سب لوگ جو مومن شاہ کی گاڑیوں اور محافظوں کو دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے، اب باہر کھڑے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ بھائی بس کریں، جو خدا کو منظور تھا، شاید ہماری قلب کی قسمت یہی تھی، آپ بس دعا کریں کہ وہ اسے وہاں زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ افرا سیاب کے بھائی نے اسے اٹھاتے تسلی دی۔ زہرا، بھائی جان کے لیے پانی لاؤ، انہوں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کے لیے کہا۔ عالی شان سرخ رنگ کی حویلی پورے شان کے ساتھ سامنے کھڑی یہاں بسنے والوں کے شاہانہ طرز زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بلیک مرسیڈیز کے رکتے ہی باقی تمام گاڑیاں بھی یکدم حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ رکی۔ مومن شاہ گاڑی سے نکلا اور کھینچ کے سسکتی ہوئی قلب کو باہر نکالا، پھر اسے لیے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بہت سی راہداریاں پار کرتے بڑے بڑے کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بڑے سارے ہال میں آ رکا، جہاں سامنے مسہری پہ ایک ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی کسی تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ قدموں کے واسطے سے سر اٹھا کے سامنے مومن کے ساتھ کھڑی سسکتی لڑکی کو دیکھا، غصے سے ان کے ماتھے پہ پل پڑے۔ پھر اچانک وہ مسہری سے اتر کے اس لڑکی کے قریب آتے ہی اس پر جھپٹ پڑی۔ تیرے بھائی نے میرے جگر کے ٹکڑا چھین لیا، مار ڈالا میرے حنان کو، آخر کیا بگاڑا تھا میرے بچے نے اس کا جو اس کو بھری جوانی میں موت کی نیند سلا دیا؟
وہ غصے سے اس چھوٹی لڑکی کو مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ خود کو سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ جب بوڑھی تھک کر رکی تو کسی اور نے اس پہ اچانک حملہ کیا، بالوں سے پکڑ کر زمین پہ گراتے منہ کو لاتوں کی برسات شروع کر دی، اس معصوم کا جس کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی یہ حال کیا جا رہا تھا۔ ظالم، مجھ سے میرا شوہر چھین کر مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا، تیرے بھائی نے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی میں تجھے۔ وہ حنان کی 25 سالہ بیوی تھی جو قلب کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ بس کر دے بھابھی، ورنہ یہ مر جائے گی، چھوڑیں ابھی۔ اب آپ کا غصہ اتر گیا ہو تو اماں جان، اور آپ آج کے بعد اسے کچھ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی قلب کو اٹھاتے بولا، پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر چل پڑا۔ پری کو آواز دے کر بلایا۔ جی صاحب۔ پری ہانپتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی مرہم پٹی کر دینا، آج کے بعد میں حویلی سے باہر ہوں تو تم اس کے ساتھ رہو گی، وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کل بی بی زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ کتنا مارا ہے آپ کو؟ سامیہ بی بی نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، وہ ملازموں کو بھی ایسے ہی مارتی ہیں، ذرا رحم نہیں آتا ان پر۔ اس کی مرہم پٹی کرتے وہ بولے جا رہی تھی، پھر اس کو نیند کی دوا دے کے سلا دیا۔ خود باہر چلی گئی، مومن شاہ کی تاکید کے مطابق دروازہ لاک کرنا نہ بھولی۔ امی جان، آخر آپ لوگوں نے کیسے کلب کو اس درندے کے حوالے کر دیا؟ صفا جو ابھی ابھی لوٹا تھا یہ سن کے کہ کلب کو ورنی کر کے مومن شاہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ انگاروں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اب بھی ماں کے سامنے کھڑا غصے سے ان سے پوچھ رہا تھا، تم کیوں اس طرح غصہ کرے ہو؟ تمہارا کیا کہ بھائی کے گناہ کی سزا ملی ہے اسے، اور شکر ادا کرو تمہاری جان چھٹی اس سے۔ رخشندہ بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ ان پر بوجھ ہو۔ مانگ تھی وہ میری، ایسے کیسے چپ کر جاؤں، پسند کرتا تھا میں اسے، وہ بھی اسی انداز سے بولا۔ ہاں تو شکر ہے یہ بات شاہوں کو نہیں پتا، ورنہ پرائی لڑائی میں کہیں تجھے ہی نہ نقصان پہنچا دیتے، وہ شکر ادا کرتی بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں خاموش ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ بے غیرت نہیں ہوں میں خود کلب کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ وہ جتنے آرام سے یہ بات کر کے گیا تھا، رخشندہ بیگم کا آرام و سکون تباہ کر کے گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچائے، تو وہ اپنی بھانجی سے اس کی شادی کے ارمان سجائے بیٹھی تھی کہ اب تو راستے کا کانٹا بھی نکل گیا تھا، مگر ان کا بیٹا اب خود پرائی آگ میں کودنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جب تھکا ہارا کمرے میں پہنچا، سامنے ہی اس کو بیڈ پہ لیٹے خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، دماغ کی رگیں تن گئی۔ جتنا وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کو زیادہ غصہ آتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پاپا، مجھے آپ کے پاس، وہ نیند میں بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ درد کے آثار واضح تھے، مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑ چکے تھے۔ اس کا نیند میں بھی باپ کو پکارنا جلدی پہ تیل کام کر رہا تھا۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا، کمفرٹر کھینچ کے اتار پھینکا۔ اتنے پہ ہی بس نہیں کی، اسے کندھے سے پکڑ کے اٹھاتے بیڈ سے نیچے وہ اتار چکا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی اتار کے دور اچھال دی گئی تھی، جیسے کلب کا جسم لگنے سے ناپاک ہو گئی ہو۔ پھر وہ الٹے قدم کلب کی طرف آیا۔ کس سے پوچھ کے یہاں سوئی تھی تم، اور کیا سوچ کے سوئی تھی؟ میری چیزوں کو چھونے کی جرت بھی کیسے کر لی تم نے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ایک تو کچھ دیر پڑنے والی مار کا درد ویسے ہی دوہرا ہو رہا تھا، اور اوپر سے اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے اسے اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو زبان کھینچ دوں گا۔ مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ مومن کی دھاڑ اسے چپ لگا گئی تھی۔ آخری اور پہلی بار معاف کر رہا ہوں، آئندہ کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایسے ہی بول رہا تھا جیسے ابھی پیار بھری بات کر رہا ہو۔ کر تو رہا ہے آج بے توقیر تو ہمیں، کل خواب تیری آنکھ کا سندور رہیں گے ہم۔ تھک جائے گا تو مانگ کے ہم کو دعاؤں میں، تیرے خیال و خواب کا محور رہیں گے ہم۔ جبکہ وہ اس بات میں سر ہلاتے ڈر کے مارے اس سے دور جا کھڑی ہوئی، مبادا پھر سے کچھ نہ بول دے۔ اور ایک بات بتا دوں، آج سے بلکہ ابھی سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ کوئی بھی کام ذرا سا بھی لیٹ ہوا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ اب قدرے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، شاید اس کی روتی صورت دیکھ مومن کو ترس آ گیا تھا۔ میں، وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسے جیسے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہو۔ ہاں، کیوں؟
تمہارے علاوہ کوئی اور ہے اس کمرے میں؟ مومن نے آنکھیں دکھاتے سوال کیا۔ نہیں تو، قلب نے تھوکنے کا۔ شرفو، پری کو اوپر بھیجو میرے کمرے میں۔ شرفو کو حکم دیتے وہ فون کان سے ہٹاتے جیب میں رکھ چکا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پری ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ وہ مؤدب انداز سے نظر جھکائے بولی۔ ہاں، اپنی بیوی جی کو میرا سارا کام سمجھا دو، اور ہاں، کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ جی صاحب جی، میں بتاتی ہوں۔ چلیں بیوی جی، میں آپ کو کام سمجھا دوں۔ مومن کا جواب دیتے وہ پری سے مخاطب ہوئی۔ مومن بھی کمرے سے نکل گیا۔ چلیں میں آپ کو حویلی دکھاؤں، بہت بڑی اور بہت خوبصورت حویلی ہے شاہوں کی۔ پری ایک بہت ہی باتونی 19-20 برس کی لڑکی تھی۔ وہ قلب سے بھی بے انتہا پیار اور مان سے پیش آ رہی تھی، جیسے وہ باقی حویلی والوں کی طرح اس کی نظر میں اہم ہو۔ اے لڑکی، کہاں لے کے جا رہی ہو اس منحوس کو؟ سامیہ جو سفید جوڑے میں ملبوس اما سائیں کے کمرے میں جا رہی تھی، وہ دیکھ کے بولی۔ وہ صاحب جی نے بولا ہے ان کو کام سمجھا دوں اور کھانا بھی دے دوں۔ پری نے منومن مومن کا حکم اسے سنا ڈالا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، پھر پورے گھر کا کام بھی بتا دینا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی کام کرے گی، آخر کو مفت کی روٹیاں توڑنے تھوڑی رکھا ہے اس کو۔ وہ نفرت سے کہتی اما سائیں کی مسیری کی طرف پڑ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، جیسے باقی سب تو ہے ہی کیڑے مکوڑے ان کے سامنے۔ پری بڑبڑائی۔ یہ لیں، آپ بریانی کھائیں جلدی سے، نہیں تو پھر سے آ جائیں گی وہ۔ بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ بھائی جان کی موت کا جتنا دکھ تجھے ہے اتنا ہمیں بھی ہے، مگر تو نے تو خود کو سب سے ہی دور کر لیا ہے یار، علی نے شکوہ کیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کو کھو دیا ہے، میں جیسے رہا ہی نہیں، وہ خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تیری حالت ایسی تب ہوتی ہے جب تو کچھ غلط کرے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ علی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ نائیت سے بولا۔ بھائی کا انتقام لیتے میں ادھر جا پہنچا جہاں شاید مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اور بھائی کے قاتل کی بہن کو بیوی بنا بیٹھا۔ کل جب اماں اور بھابھی سے مار رہی تھی تو پہلے تو بت بنا تماشا دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے مجھے وہ سب برا لگا، اس تماشے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا، حالانکہ میں یہی تو چاہتا تھا اس کو درد دوں، وہ تڑپے اور مجھے سکون ملے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب کہتے وہ 27 سالہ مچور مغرور اور سرد رویہ رکھنے والا مومن نہیں لگ رہا تھا۔ بس تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کچھ سوچ کے آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے، اس سے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں؟ میں کیا کروں؟ جب جب میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس پہ، اسے دیکھ کے مجھے بھائی جان کی یاد آتی ہے، پھر مجھے اتنا یاد رہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کی قاتل کی بہن۔ خود پر کنٹرول کر مومن، کیا پتا تجھے کبھی پتا چلے تیرے بھائی کا قتل اس کے بھائی نے نہیں کسی اور نے کیا ہے تو تب کیا کرے گا؟ ایک بے گناہ پہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑ کہ سچائی سامنے آنے پہ تو خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہی ہے میرے بھائی کا قاتل، کیونکہ صرف وہی تھا اس وقت، کوئی اور نہیں تھا، اور اگر اس نے خون نہیں کیا میرے بھائی کا تو غائب کیوں ہوا؟ آخر فرار کیوں ہو گیا؟ سامنا کرتا نا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ تمہارا دکھ ابھی تازہ ہے، میں نہیں چاہتا تم بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دو، اور ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے کوئی ایسے دشمن ہوں جو بس اس کی موت چاہتے ہوں، اور دراب کو بھی انہوں نے ہی کہیں چھپا دیا ہو، پھر وہ اس خوف کے کہ کہیں الزام اس پہ نہ چھپ گیا ہو۔ علی کی بات پہ ایک پل کو تو مومن سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر سر جھٹکا کیونکہ اس کے بھائی سے کسی کی دشمنی تھی ہی نہیں، سارے سرے دراب کے قاتل ہونے کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مومن میرا ہے، وہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گا، پھر یہ کیا سن رہی ہوں میں آپ ہی؟ عالیہ تن فن کرتی ہوئی سامیہ کے کمرے میں داخل ہوئی، بیگ کندھوں سے اتار کے پھینکتے شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جنونی، کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی یا اسے حاصل کر لیتی یا پھر کسی کے قابل نہ چھوڑتی۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی شروع ہو گئی سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ بندہ کچھ تہذیب تمیز سیکھ لیتا ہے، سامیہ نے سخت کوفت سے کہا۔ تمیز تہذیب گئی بہار میں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے مومن چاہیے تو چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ مومن کوئی شاپ پہ رکھا کھلونا ہے جو تو کہہ رہی ہے تجھے چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ وہ جوان خوبصورت مرد ایسے کیسے
میرے کہنے پر تجھ سے شادی کر لے گا۔ مانا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ سامیہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پیار سے سمجھانا چاہا۔ آپی کیا کروں میں آخر؟ اس کے نکاح کی خبر سن کے آپ نہیں جانتی مجھے کتنی تکلیف ہوئی۔ میں نے صرف اس کے خواب دیکھے ہیں، اسے اپنے پاس محسوس کیا ہے۔ میں کیسے برداشت کر لوں اس کے کسی اور کے ساتھ ہونا؟ برہان سے ہوئی۔ ابھی تو میں بھی صدمے ہوئے ہوں، اور اماں جی سے بھی اس پہ بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا ابھی۔ تم فکر نہ کرو، بہت جلد اس گھر کی بہو بنو گی۔ اور ہاں، آج یہ غلطی کر دی زور زور سے چلانے کی۔ ذرا سمجھدار بنو، ان سب کے ساتھ گھل مل کے رہو اور اپنی جگہ بناؤ اماں جی کے دل میں، اور پھر وہی مومن کے دل اور زندگی میں تمہاری جگہ بنائے گی۔ وہ اس کے قریب ہو کے سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی۔ سوری آپی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت غصہ آ گیا اور کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ وہی تو بول رہی ہوں میری جان، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اگر بی اماں جان یا پھر کسی اور کو تمہارے اس جوش کا پتہ چلا۔ سامیہ کے کہنے پہ وہ مسکرائی۔ ہاں ہاں، آپ خیال رکھو گی۔ وہ جو کب سے ایک پرانی بندوق پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے، قدموں کی آواز پہ گردن اٹھا کر پیچھے مومن کو دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ مومن کو چپ دیکھ کر حیدر شاہ نے پوچھا۔ بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے نام ہی سب کچھ کیوں کیا، اور اس لڑکی کے نام کیسے آپ یہ حویلی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو سوال تھے آخر وہ زبان پہ آ ہی گئے۔ وہ پہلے تو اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھتے رہے جس کو بھائی کی موت نے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، مگر وہ یہ خود پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پھر بندوق ایک سائڈ پہ رکھتے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مومن دیکھو، تم جوان خون ہو، جذبات میں آ کے کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مان کر ایک سراب کی صورت اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں، اور اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پلٹنے کا راستہ بھی نہیں بچتا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ رکھی بندوق کو بغور دیکھتے کہا، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ آپ مجھے صحیح اور غلط کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں؟ بابا صحیح، میں نے جو پوچھا ہے آپ نے وہ تو بتایا ہی نہیں، اور میری بات کھول کر کہیں۔ مومن نے ان کی آنکھوں میں کھوجتے ہوئے پوچھا۔ ایسا سمجھ لو یہ سب وقت کا تقاضا ہے، ایسا میں نہ کرتا تو بعد میں پچھتاوا ہوتا۔ تم بھی آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد دیکھو، چہروں اور لہجوں کو پڑھنا سیکھو۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں دفن ہو اور وہ چاہ کے بھی مومن کو بتا نہ سکتے ہوں۔ کھل کے کہیں نا بابا صحیح، آخر کیا بات ہے؟ آپ نے اپنے سگے پوتے اور بیٹے کی بیوہ کو جائیداد میں کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس میں کیا اچھا ہے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔ مومن، تم تب مبشر کی جائیداد اس کے نام کر دینا جب وہ بڑا ہو جائے، جب وہ خود سنبھال سکے۔ وہ نظریں جھکائے بولے، آواز میں ایک درد تھا۔ اور بھابھی کا حصہ؟ وہ اس حویلی میں حنان کی بیوہ کی حیثیت سے رہنی ہے، ہم نے اسے اتنا حق دے دیا ہے، یہ بہت ہے۔ سامیہ کے نام پر ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اور تم کیا مجھے سوال کرنے آ گئے ہو؟ تم جاؤ اپنی منمانی کرو اور چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے مومن کو جانے کا بول رہے تھے۔ مومن کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے بندوق کو اٹھا کے اسے چھو کے محسوس کرنے لگے تھے۔ یہ ان کو اپنے دوست سے تحفے ملنے والی وہ واحد چیز تھی جو انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ چودھریوں اور شاہوں کی لازوال دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر کسی کی ایسی نظر لگی کہ سب درہم بھرم ہو گیا۔ حنان کی موت نے حالات کا رخ یکسر موڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ شاہوں اور چودھریوں کی دشمنی کے قصے زبان زدے عام تھے۔ ایک گہرا راز دل میں لیے حیدر شاہ جانے کس سوچ میں گم، سب اچھا ہونے کی امید دل میں لیے بیٹھے تھے، اور یہ دشمنی پتہ نہیں کب تک چلنی تھی۔ ایک معصوم کو تو اس آگ میں جھونک دیا گیا تھا، اور یہ کرنے والا ان کا اپنا لاڈلا بیٹا مومن تھا، جو کبھی ایسا نہ تھا، جلد بازی میں فیصلہ کرنے والا، مگر بھائی کی موت نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا۔ وہ نرم دھیمے لہجے اور ہمدردی بھرے احساس تو کہیں دور جا سوئے تھے، اس کے دل میں اب صرف نفرت کی آگ اور دشمنی کا لاوا جل رہا تھا، جسے بجھنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ انتقام کی آگ کے شعلے اس قدر وحشتناک اور شرح انگیز ہوتے ہیں کہ کبھی اپنا وجود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں
وہ بدلہ لینے کے بعد بھی کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب مومن شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سر پر اوڑی شال اب سرک کر کندھوں پہ ڈھلک گئی تھی۔ وہ جھکی کچن میں صفائی کرنے میں مگن گرد و نواح سے بے خبر کھڑی تھی، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پہ آبشار کی صورت بکھرے تھے۔ وہ جو پانی پینے آیا تھا کچن کے دروازے پر ٹھٹک کے رکا۔ وہ جو لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، آج اسے جانے کون سا جذبہ رکنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ پری، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مڑتے ہوئے پری سے بولی جو کب کی جا چکی تھی، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ خوف کے سائے چہرے پہ لہرائے۔ شال کا ہوش آیا تو جلدی سے کندھوں سے شال کو سر پہ لپیٹا۔ وہ خود کو ڈھانپ چکی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ بھی ہوش میں آیا اور پھر نظروں کا زاویہ بدلتے اب وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا پانی پی رہا تھا۔ پانی پیتے وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وقار جو کچن کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا ایک لڑکی کو کام کرتے دیکھ کر رکا اور الٹے قدم کچن میں لیتا اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، کیا ملازمہ رکھی ہے حویلی والوں نے۔ ان لوگوں کی تو قسمت اچھی ہے کہ ملازمے بھی ان کو خوبصورت ملتی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ… وہ کمینگی سے دل پہ ہاتھ رکھے کلب کو غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر کلب کو بہت برا محسوس ہوا اور اس کا ملازمہ کہنا اسے کمتری کا احساس میں ہوتا لگا۔ وہ خباثت سے کہتا کلب کی طرف بڑھا اور ایک ہی جسم میں اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ ہاں؟ کلائی پہ گرفت پڑی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، دبی دبی سے اس کے منہ سے نکلی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے گالوں پہ لڑک گئے۔ جانے من، رو کیوں؟ وہ کمینگی سے کہتا دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پہ موجود آنسو صاف کرنے لگا۔ کلب نے چہرہ موڑ لیا۔ ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ لو، چھوڑ دیا۔ تم بھی اس حویلی میں ہو اور میں بھی۔ دیکھتے ہیں کتنے دن بچ پاؤ گی مجھ سے۔ اس کی کلائی چھوڑتے وہ خباثت سے بولی۔ آزاد ہوتے ہی وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ مومن کے کمرے میں جا کے جھٹ سے دروازہ بند کرتی مڑی۔ آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکل کر گالوں پہ بکھر رہے تھے۔ وہ جو ٹاول سے گیلے بالوں کو رگڑ رہا تھا، اچانک اس کے اس طرح ڈرے سہمے انداز میں روم کے اندر داخل ہونے پہ سوال کرتا ہے۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ مومن شاہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا اس کے اچانک اس انداز پہ۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا سا اس کے ڈر سے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہاتھ بڑھا کے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر پھر ہاتھ روک لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو ہلتا نہ دیکھ وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی تھی۔ پھر اچانک نظر اٹھا کے مومن کو دیکھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے دور۔ بولو بھی، اب گونگی ہو گئی ہو کیا؟ کلب کو نہ بولتا دیکھ سے پھر سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی تھی، پھر خیال آیا کہ کہیں اس پہ پھر سے نہ اسے مار پڑ جائے۔ چپ ہو گئی۔ یہ وہ کیا لگا رکھا ہے؟ اب بتاؤ بھی، اماں اور بھابھی نے مارا ہے یا کسی ملازم نے کچھ کہا ہے؟ مومن کے پوچھنے پر وہ کچھ نہ بولی، بس سسکیاں لے کر روتی رہی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اماں اور بھابھی سے میں خود بات کر لوں گا۔ ان میں سے آج کی باتوں میں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب رونا دھونا بند کرو۔ وہ جو سمجھا رہا تھا اماں بھابھی کو کچھ نہیں کہے گا، اسے تسلی دیتے بولا۔ اچھا جاؤ اب پری کے پاس۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، تمہیں اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولا تھا۔ نہیں جانا میں نے باہر، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ سسکیاں لیتے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے نہ جاؤ، اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ مومن کو اس کے رونے سے سخت کوفت ہو رہی تھی، اسے جھنجھلا کے بولا۔ اب وہ آنسو صاف کرتی رونے کا شغل ترک کر چکی تھی، مگر ابھی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ہماری جان کی قیمت چکا رہے ہیں وہ، ملا کے خاک میں مشت غبار دیتے ہیں۔ اس سب کے لیے مشت غبار ہی تو تھی، مٹی بھر رے جس کی کوئی وقت نہ تھی کسی کی نظروں میں۔ بابا کے گھر چاچی کا ڈر اور مار کیا کم تھا جو ادھر آ کر کے ظلم۔ رونا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بابا کے گھر بھی چاچی کی نفرت کا نشانہ بنی رہی۔ اسی نفرت اور حسد میں چاچی اس کے باپ اور بھائی کی غیر موجودگی میں گھر کا سارا کام اس معصوم سے کرواتی اور باپ کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دیتی۔
کہ اگر اس نے باپ بھائی یا کسی کے سامنے زبان کھول دی تو مار مار کے حشر بگاڑ دے گی۔ مار کے ڈر سے وہ آج تک کسی کے سامنے نہ بولی تھی۔ حال بتا اس کے باپ اور بھائی کی موجودگی میں چاچی اس سے قدرے پیار سے پیش آتی جیسے وہ اس کی سگی اولاد ہو۔ یہاں آ کے بھی وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ چکی تھی۔ صرف پری ہی اسے پیار سے پیش آتی تھی، اور مومن اس کا یہ رویہ تو دھوپ چاؤں جیسا تھا، کبھی سخت اور کبھی نرم۔ پچھلے 9 گھنٹے میں جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی، بلکہ لائی گئی تھی، اس نے یہ سب محسوس کر لیا تھا۔ حویلی والوں نے کوئی نئی ملازمہ رکھی ہے کیا؟ مبشر کو چاکلیٹ کھلاتے سامیہ کے ہاتھ رکے بھائی کے سوال پہ۔ نہیں تو پھر وہ کون تھی جو کچن میں کام کر رہی تھی؟ لمبے گھنے سلکی بال، شفاف خوبصورت معصوم چہرہ۔ قلب کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ حویلی میں تو کوئی ہی کہتے کچھ یاد آ کے وہ رکی۔ ہاں وہ تو مومن کی بیوی ہے جو ونی ہو کر آئی ہے۔ چاکلیٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں پھینکتے وہ سیدھی ہوئی۔ یہ اتنی چھوٹی معصوم لڑکی اس اکڑو کی بیوی ہے؟ لہجے میں مومن کے لیے حسد صاف ظاہر تھا۔ ہاں ہے تو، پر وہ اس کو منہ نہیں لگاتا، جتنی بھی خوبصورت ہو چاہے، مگر ہے تو اس کے بھائی کی قاتل کی بہن نہ، اور ونی میں آئی لڑکی کی حیثیت تو صرف ملازمہ جتنی ہوتی ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ سامیہ نے پوچھا، کہ وہ بھائی کے ٹھرک اور کمینے پن سے اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں، بس ایسے ہی نظر آ گئی تو پوچھ دیا۔ آپ بتائیں، آپ نے عالیہ کے لیے بات تو کی ان لوگوں سے؟ وقار نے بات بدلتے کہا۔ ہفتہ بھر ہوا ہے میرے شوہر کی موت کو، اب میں اتنی جلدی کیسے بات کر لوں؟ کسی کی سنتی بھی نہیں ہے عالیہ۔ تم ذرا اسے سمجھاؤ کہ تھوڑا صبر کر لے، جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور صحیح۔ مگر تم یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مومن دوسری شادی کے لیے نہ مانا تو، اور اس نے پہلی بیوی یعنی اس لڑکی کو ہی اس حویلی کی بہو اور اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو، کیونکہ وہ خوبصورت تو ہے ہی، ساتھ میں کم عمر بھی ہے، اور پھر مرد تو اپنے سے چھوٹی عمر کی بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کے سب بھول جاتے ہیں۔ وقار سے حقیقت بتائی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ونی میں آئی لڑکی کبھی اس حویلی کو وارث نہیں دے سکتی، اسے اما سائی مومن کی دوسری شادی ضرور کروائیں گی۔ سامیہ جیسے پر یقین تھی۔ پھر بھی اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ وقار اس کے بات میں مطمئن نہ تھا، تبھی بولا، ایسا ہی ہوگا اور میں کروا کے رہوں گی۔ اس حویلی کی بہو مومن کی بیوی اور اس حویلی کو وارث دینے والی عالیہ ہی ہوگی۔ سامیہ نے اٹل انداز سے کہا۔ ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہی ہو۔ وقار نے بھی اس کی بات پہ سر ہلایا۔ افرا سیاب چودھری اس وقت حیدر شاہ کے ڈیرے پہ موجود تھا، جہاں وہ پہلے ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت اور دوستی کی زمانہ مثالیں دیتا نہیں تھکتا تھا۔ ان میں سے کس کو معلوم تھا کہ کبھی حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا، برسوں کی دوستیوں ختم ہو کر دشمنی میں بدل جائے گی، کہ بچے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ افرا سیاب چودھری جو پہلے بڑے مان اور خوشی سے حیدر شاہ سے ملنے آتے تھے، نظریں اٹھائے سینہ چوڑا کیے، مگر آج ایسا کچھ نہ تھا۔ افرا سیاب کی نگاہیں زمین میں گڑی تھیں، کندھے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ آج وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں اور سلامتی کی بھیک مانگنے آیا تھا۔ اب وہ نہ دوست بن کے آیا تھا اور نہ ہی دشمن، بلکہ وہ تو ایک فقیر بن کے جھولی پھیلائے سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ اپنے جگری یار کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ حیدر شاہ نے اپنا غم بھلا کے دوڑ کر اسے گلے سے لگایا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست ہی تھا، پرانا جگری یار۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا تو راب ہی ہے یا کوئی اور، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تب بھی اسے یقین تھا تو راب کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ حیدر شاہ، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مگر خدارا میری معصوم بچی کو میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا نہ دو۔ ایک دکھی باپ نے التجا کی۔ افرا سیاب، وہ میری بھی بیٹی ہے، میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ وعدہ کرو حیدر، تم میری بچی کا خیال رکھو گے۔ میری بچی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا اور اب باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنے گھر میں خوش رہے، عزت و آباد رہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوست سے عہد کر رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں افرا سیاب، تمہاری بیٹی پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ مومن بھی بہت جلد اسے قبول کر لے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بھائی کی موت کے صدمے نے اسے اس قدر سخت بنا دیا ہے، ورنہ وہ بہت نرم دل ہے۔ اب افرا سیاب کے دل سے بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیدر شاہ کے سامنے موت بھی کھڑی ہو تب بھی وہ اپنے وعدے سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ وعدہ وفا کرنے والوں میں سے ہے۔
دیکھیں نا اما سائیں، اب حنان کا غم تو ہم سب کو ہے، اور یہ کوئی چھوٹا غم تو نہیں ہے۔ ایک پہاڑ تھا جو حنان کی موت کی صورت ہم سب کے سروں پر گرا۔ آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، اور میں نے اپنا سر کا سائیں کھو دیا اور بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ ابھی ہم اس سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ مومن نے وہ قاتل کی بہن ہمارے سروں پہ لا بٹھائی۔ سامیہ نے اما سائیں کے پیر دباتے کہا، ہاں وہ لڑکی تو ونی میں آئی ہے نا، میں نے اسے غصے میں مار تو دیا، مگر پھر میرا دل بڑا دکھا، وہ معصوم تو بے قصور تھی نا۔ اما سائیں نے شرمندہ ہوتے کہا، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بھی تو اسی کا خون ہے، آخر جس نے ہمارے حنان کو مار ڈالا۔ سامیہ نے انہیں نرم پڑتے دیکھ کر کہا، پھر بھی وہ بے قصور ہے، اور ہمارے مومن کی بیوی بھی تو ہے۔ مومن کی بیوی ہے، مگر اماں آپ خود سوچیں، خاندان کو وارث تو ونی عورت نہیں دے گی، نہ ہی وہ مومن کی بیوی ہے، اور نہ ہی وہ اس حویلی کی بہو ہے، وہ تو صرف ونی ہے۔ ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، بھلا قاتل کی بہن کیسے ہمارے مومن کو وارث دے سکتی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ہم مومن کی شادی کسی اچھی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی سے کروا دیں گے۔ اچھا، سوچتی ہوں میں اس بارے میں، ابھی تو مناسب نہیں لگتا، مگر میں کروں گی بات مومن اور شاہ سائیں سے۔ لوہا گرم دے کر سامیہ نے چوٹ لگا دی تھی، اب وہ اپنی بات اما سائیں تک پہنچا چکی تھی۔ اب بس ایک کام رہتا تھا، عالیہ کا نام ان کے سامنے رکھنا، پھر بس کام ہو گیا۔ چھوٹے سائیں، ہم نے پورا علاقہ چھان مارا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، مگر دوراب کا کہیں پتہ نہیں چلا، اور ان کے گھر والوں پر بھی ہم نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ مومن اپنی ازلی انداز میں کالے شلوار قمیض کے ساتھ، کندھوں پر شال ڈالے، ماتھے پر تیویاں چڑھائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، سامنے کھڑے آدمی کی بات سن رہا تھا کہ مکمل ہوتے ہی مومن غصے سے اٹھا اور مودب کھڑے اپنے آدمی کے قریب آیا۔ تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں کہیں نہیں ملا، آخر وہ گیا کہاں؟ ہاں، زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اسے؟ بتاؤ۔ اس کی دھار سن کے سب کے سر جھک گئے تھے۔ مجھے جلد سے جلد دوراب چاہیے، ورنہ تم سب کی خیر نہیں۔ تم سب کس کام کے لیے ہو؟ جب ایک آدمی کو ہی نہیں ڈھونڈ سکتے تو؟ یہ کہتے وہ اپنی بلیک مرسیڈیز کی طرف بڑھا اور زن سے اسے بھگا کر لے گیا، اور کسی کو بھی اپنی پیچھے نہ آنے کی تاکید کرتا وہ نہ بھولا۔ حویلی پہنچتے گاڑی سے اترتے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا تھا، شدید غصے میں وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو کمرے میں کھڑکیوں کے پردے برابر کر رہی تھی، اس اچانک آنے والے طوفان پر پلٹی۔ وہ غضبناک تیوریاں لیے اس کی جانب بڑھا، خوف سے وہ خود میں سمٹی۔ تم پل پل تڑپو گی، تمہیں اس درد سے روشناس کرواؤں گا جو میں اپنے بھائی کو کھونے پہ محسوس کر رہا ہوں۔ تم تڑپو گی، رو گی، مگر میں رحم نہیں کروں گا۔ کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے، وحشت زدہ آنکھیں کی جھیل سی آنکھوں میں گاڑے اس نے کہا تھا۔ وہ ڈری سہمی معصوم لڑکی شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی، بالوں پہ مضبوط گرفت کے باعث کی گردن اکڑ چکی تھی، جس میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی، اسے دبی دبی سسکیاں لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچتے وہ کھرایا تھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ہر جذبے سے آری بس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، مگر بن گیا تھا۔ اسے دھکا دیتا وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ میز کا کنارہ ماتھے سے پھوٹتے خون کو ہاتھ رکھے روکنے کی کوشش کرتے اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ لی تھی، نہ بابا کو پکار سکتی تھی نہ بھائی کو۔ بھائی کی خاطر وہ آج اس حال کو پہنچی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، باپ نے پالا، بھائی نے اس کے لاڈ اٹھائے، مگر چاچی کے ظلم کا نشانہ وہ بنتی رہی تھی۔ اس نے سکون کا لمحہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے رحم انسان اس کی یہ حالت کر کے خود سڑکوں کی خاک چھانے نکل پڑا تھا۔ غصے میں یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر پھر اسے کچھ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس قدر ظالم کیوں بن گیا ہے، بھائی کی محبت میں یا پھر سینے میں جلتے انتقام کی آگ کی وجہ سے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ سب کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی لانے والی تھی۔ اما سائیں کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی، تو حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے
ان کے منہ سے خون تک نکل آنے لگا تھا۔ یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی کہ بلا وجہ کیا شوہر اور بیٹے کو پریشان کرنا تو پہلے ہی ہلکان ہو رہے ہیں۔ ماں صحیح کیا ہوا ہے آپ کو؟ پری نے ان کو سنک پر جھوکے دیکھا تو پوچھا، کیونکہ سب کو ان کو اماں صحیح کہتے تھے تو گھر کے ملازم بھی ان کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے بس۔ وہ ایسے اچھلی تھیں جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا؟ پری جو وہاں جانے ہی لگی تھی پانی کا رنگ دیکھ کے رکی۔ اماں سائیں، وہ بے یقینی سے ان کو دیکھتے بولی، آپ کو تو خون کی الٹی آئی ہے اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں۔ وہ اس طرح فکر مندی سے بولی جس طرح ایک بہت پیاری لڑکی اپنی ماں سے بولی ہو، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اماں سائیں ملازموں کو اپنی اولاد کی طرح ہی رکھتی تھی۔ دیکھ پری، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں تو کسی کو نہیں بتائے گی، نہ ہی چھوٹے سائیں کو اور نہ ہی بڑے شاہ کو۔ پری کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ منت بھرے انداز سے بولی، ماں سائیں آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہاتھ تو نہ جوڑیں، آپ حکم کریں مجھے، اور آپ سائیں کو تو بتائیں، اس طرح تو آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ پری نے کہ بندے ہاتھ تھامے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اب اتنی بھی نہیں، بس دوا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جیسے آپ کی مرضی اماں سائیں۔ اچھا مجھے اجازت دیں، میں کل بی بی کو دیکھاؤں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی۔ چھوٹے سائیں نے بولا تھا جب وہ گھر نہ ہو تو ان کا خیال رکھا کرو۔ پری یہ کہتی ان کی اجازت مانگی، جاؤ اور میرے پاس بھی لے کر آنا اسے، میں بھی اس معصوم بچی پہ بڑا ظلم کر بیٹھی ہوں، بیچاری کو بے قصور تو بے بھی مارا، میں بھی کیا کرتی، بیٹے کے غم میں میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر دی تھی۔ وہ رنجیدہ ہوتی بولی۔ پری نے جو ہی دروازہ کھولا سامنے بے ہوش بڑے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے سے بہتا خون فرش پہ ایک لکیر کی صورت قالین میں جذب ہو گیا تھا، چہرہ جیسے لٹھے کے مانند سفید ہو چکا تھا، ہونٹ بھی نیلے پڑ چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس حالت میں پڑی تھی۔ پری کی تو ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی، اسے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ 2 سیڑھیاں پھلانگتی وہ حویلی سے باہر کھڑے شرفو کے پاس ہانپتی ہانپتی پہنچی۔ سانس بھی بھاگنے کی وجہ سے پھول چکا تھا، پاؤں میں جوتیاں تک نہ تھی، اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھ ایک لمحے کو تو شرفو کا بھی دل باہر کو آ گیا۔ پری خیر تو ہے نا؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس طرح کیوں بھاگتی چلی آ رہی ہے؟ وہ بھی اس حلیے میں۔ اماں سائیں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پری کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ وہ شرفو، چھوٹی بی بی؟ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بول تو صحیح، کیا ہوا ہے چھوٹی بی بی کو؟ شرفو نے سوال کیا۔ وہ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں پڑی ہیں اور مجھے لگتا ہے ان کو سانس بھی نہیں آ رہا۔ اللہ نہ کرے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پری کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اچھے الفاظ منہ سے نکال، کیوں مایوسی کی ڈرانے والی باتیں کر رہی ہے؟ شرفو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو جلدی سے چھوٹے سائیں کو فون لگانا، جلدی کر۔ ہاں ہاں میں کرتا ہوں، وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا۔ بیل تو جا رہی ہے مگر سائیں نہیں فون اٹھا رہے۔ لو اب کاٹ دیا، شرفو نے موبائل کی اسکرین کو تکتے کہا۔ شرفو تو بار بار کال کر، کیا پتا اٹھا ہی لیں، بس تو کال کر، وہ اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے بولی۔ مومن جو سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا بار بار آنے والی شرفو کی کال پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب اس کو کیا موت پڑ گئی ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہا ہے؟ کہیں سکون بھی نہیں لینے دیتے۔ یہ کہتے اس نے فون کان سے لگا۔ ہاں بول شرفو، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیوں تو اسے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے بولنے لگا مگر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے پہ غصے کے بجائے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پہ پڑے بل ڈھیلے ہوئے، سگریٹ کا آدھا حصہ پھینکتے، فون بند کرتے وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور جتنی سپیڈ سے چلا سکتا تھا اتنی تیزی سے حویلی کی جانب چلا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، آخر اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا تھا۔ وہ نہ کرتا غصہ قلب کو، نہ ڈانٹتا، نہ دھکا دیتا تو اس کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ آخر وہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بے قصور تھی، اس کا تو کوئی جرم نہ تھا، پھر اسے کیوں اس کی سزا دی جا رہی تھی؟ اب بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں ایک خروج تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بھائی نے جرم کیا ہے تو اسی کو سزا دوں گا، مومن نے خود سے عہد کیا۔ قلب کا سنتے پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی، جیسے کسی نے اس کے دل میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ اسی سوچ میں حویلی کی پوسٹ میں گاڑی روکتے وہ جھٹکے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ راستے میں پری بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے میں پہنچتے ہی سامنے کا منظر اسے اپنے دل چیرتا ہوا محسوس ہوا، جسم سے جان نکلتی ہی سے اب معلوم ہوئی تھی۔ وہ تو خود اپنی کیفیت سے انجان تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، پھر اس کا دل کیوں کٹ رہا تھا؟ مومن نے لپک کر اس کے پاس بیٹھے اسے اپنے باہوں میں بھرا، قلب کے بے جان بازو جھولنے لگے تھے۔ ایسے ہی اسے باہوں میں بھرے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، سامنے سے
سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. ایک ونی کی اتنی پرواہ. شرفو گاڑی نکالو ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے. وہ کلب کو باہوں میں بھرے وہیں کھڑے شرفو کو بلا رہا تھا. شرفو کی گاڑی نکالتے اس نے بیک سیٹ پر کلب کو لٹایا، پھر خود بھی بیٹھا اور کلب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. گاڑی ہاسپٹل کی جانب تیزی سے رواں تھی. مومن کی نظریں کلب کے معصوم چہرے پر ٹکی تھی. اٹھو، دیکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آئندہ کچھ نہیں کروں گا، پلیز تم آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو. مومن اس کا چہرہ تھپتھپاتے دیوانے پن سے کہہ رہا تھا. شرفو گاڑی تیز چلاؤ. ہاسپٹل میں پہنچتے اس نے کلب کو پھر سے باہوں میں بھرا اور اسے لیے اندر پڑا. ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو دیکھیں، آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں، پلیز آپ اس کو دیکھیں، کیا ہو گیا اسے؟ وہ بے قراری سے کہتا. ڈاکٹر کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا. دیکھیں شاہ صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، ہم آپ کی مسز کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر نے اسے تسلی دی. ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، ماتھے کی بینڈیج بھی کر دی اور وہ یہ ساری کاروائی بے چینی سے دیکھتا رہا. ڈاکٹر کیا بات ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر کے قریب آتے ہی مومن نے بے چینی سے پوچھا. جی سب ٹھیک ہے، چوٹ تو گہری نہیں ہے، بس بینڈیج کر دی ہے ہم نے، مگر مجھے لگتا ہے وہ مینٹل سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی. آپ نے اچھا کیا کہ انہیں وقت پہ لے آئے. دوائیں لکھ دی ہیں ہم نے، آپ انہیں وہ کھلائیں اور کسی طرح کی سٹریس سے دور رکھیں. ڈاکٹر پیشورانہ انداز سے کو ہدایت دی. پھر کلب کو لے کر حویلی آ گیا. کلب کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ ابھی تک سو ہی رہی. مومن کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا. کتنا معصوم پاکیزہ چہرہ ہے. میں اسے تکلیف دیتا رہا، میری وجہ سے ان ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو آئے. کلب کی آنکھوں کو انگلیوں سے چھوتے وہ خود سے بول رہا تھا. وہ نیند میں تھے جب گردن پہ ٹھنڈی نوکدار چیز کے دباؤ کی وجہ سے آنکھ کھلی. اماں سائی نیند کی دوائیاں لے کے سوتی تھیں، جس کی وجہ سے آنے والے کو کوئی خطرہ نہیں تھا. شاید وہ پہلے سے ہی یہ بات جانتا تھا، تب ہی اس نے اسی لیے رات کے اس پہر کا انتخاب کیا تھا. بغیر چون چرا کے سارے پیپرز میرے حوالے کر دو اور ان پہ سائن بھی کر دو، ورنہ تم جانتے ہو بڈھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ایک بیٹا جو تم کھو چکے ہو، تمہارا بس ایک ہی سہارا باقی ہے جسے تم ہرگز کھونا نہیں چاہو گے، اور تمہارا پوتا، وہ بھی تو تمہیں بہت عزیز ہے. آخری نشانی جو ہے تمہارے بیٹے کی، یقیناً تم اس کو بھی کھونا نہیں چاہو گے. آنے والا ہنوز ان کی گردن پہ چاقو رکھے بول رہا تھا. حیدر شاہ نے بھی اس کی بات سنتے سارے پیپرز کے حوالے کر دیے اور جو کاغذ اس کے حوالے کیا گیا اس پہ بھی سائن کر کے کاغذ اس کو تھما دیے. آنے والے نے ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کی اور جیسے چپ چاپ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا. حیدر شاہ پیچھے اپنا سر تھام رہ گئے. مت مارو چاچی، مجھے مت مارو، میں سارا کام کر دوں گی. وہ نیند میں ہی بے چینی سے بو رہی تھی. مومن جس کے بیٹھے بیٹھے ہی آنکھ لگ گئی تھی، کلب کی آواز پہ اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھی. کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ ادھر دیکھو، کوئی بھی نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا، کوئی تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا. مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا. کلب نے بوجھل آنکھیں کھولی تو وہ چاچی کے پاس نہیں تھی، مگر اپنے اتنے پاس موجود شخص کو دیکھ کر وہ خود سے کانپنے لگی. پلیز مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ اس سے دور ہوتی بولی. مومن نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. لو پانی پی لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. پکا کچھ نہیں بولیں گے نا؟ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں، اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ نہیں بولوں گا، اگر نہ مانی تو پھر تم جانتی ہو میں کیا کروں گا. اسے اپنے قریب کرتے وہ بولا. ہاں ہاں میں مانوں گی، کسی معصوم بچے کی طرح وہ بولی. چلو اب آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو. مومن نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپتھپاتے کہا. وہ آنکھیں بند کرتی اس کا حکم مان گئی. مومن بے خود اس کے شفاف چہرے کو دیکھ گیا جس پہ اب سکون تھا. پہلے بھی یہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتی رہی، اور پھر میں نے اس پر اتنا ظلم کیا. یہ سوچتے ہی اس نے قلب کو اپنے قریب بھینچ لیا. اس سے اس کے دل کو سکون اترا، اسے بہت قیمتی شے اس کو مل گئی ہو. پھر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا. پری، یہ تم کس کا کھانا لے کے جا رہی ہو؟ اور یہ مومن نیچے کیوں نہیں آیا کھانا کھانے؟ اماں سائی نے برتنوں میں کھانا سجاتی پری سے پوچھا. اماں سائی، وہ رات کل بی بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو چھوٹے سائی انہیں ہسپتال لے کے گئے تھے. ابھی بھی انہوں نے ہی کہا ہے کہ ان کا اور کل بی بی کا کھانا اوپر لے آؤں. پری نے ٹرے سجاتے کہا. تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں جا کے دیکھ لیتی بچی کو،
تم بنا حد کرتی ہو پری. تمہاری ماں سکینہ تو اتنی لاپرواہ کبھی نہ رہی جتنی تم ہو. اماں صحیح نے پری کو ڈانٹے سنائی. پہلے اپنی اداؤں اور معصومیت سے مومن کو پھانس لیا، اب آپ بھی اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں اماں صحیح. سامیہ کے لفظوں میں قلب کے لیے چھلکتی نفرت وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی. وہ معصوم کیوں اتنے ظلم برداشت کرے؟ اس کا کیا قصور ہے آخر؟ اماں صحیح کی آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ گھوما. ہوگی وہ معصوم، بے گناہ اور بچی، مگر آپ سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک قاتل کی بہن ہے اور ونی ہے. پلیٹ میں چمچ پٹکتے وہ زور سے بولی. کیا طریقہ ہے یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ قاتل اس کا ہی بھائی ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے بھائی نے ہی قتل کیا ہے، مگر اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ان سب باتوں میں شامل نہیں. کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اس گھر میں اپنے بھائی کے ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں؟ اور رہی بات مومن کی، تو قلب اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے، پر تم یہ بات نہیں کرو تو بہتر ہے. حیدر شاہ سرخ آنکھیں لیے اپنی سخت انداز میں سامیہ کو گھورتے ہوئے بولے. جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، میری تو کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ سب کریں آرام سے ناشتہ، بس تھوڑا سا سوپ پی لو، اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ مومن اسے سوپ پلاتے پیار سے سمجھا رہا تھا. مجھے نہیں پسند اس کا ٹیسٹ، نہیں اچھا لگا. بورہان سی ہوئی. میں بو رہا ہوں نا، جلدی سے پی لو، نہیں تو میں نے پھر غصہ کرنا ہے، اور تم نے بھی دوائیاں بھی تو کھانی ہیں. چہرے پہ خفگی طاری کرتے مومن پالا. وہ جلدی جلدی مومن کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی. مومن کو ٹیبلٹ اپنی طرف بڑھاتا دیکھ قلب کا منہ بن گیا. برے برے منہ بناتی وہ کبھی مومن کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ کو. مومن نے ہنسی دباتے دودھ اور ٹیبلٹ کی طرف بڑھایا. قلب نے منہ بھسورے مگر پھر مومن کی گھوریاں دیکھتے ہوئے اسے یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا. شاباش، اب تم آرام کرو اور میں جا رہا ہوں کام سے. پری تمہارے پاس ہی ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہہ دینا، اور کمرے سے باہر مت جانا. مومن اسے ہدایت کرتا چلا گیا. ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیپرز بڈھے سے سائن کروائے کہ نہیں؟ وہ بڈھا تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا. اسے تو جائیداد پہلے ہی نام کر دی اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بو رہا تھا جس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے بھی بازی ہار دی ہو. کس کے نام کی ہے ساری جائیداد اور حویلی؟ ساری جائیداد تو مومن شاہ کے نام کر دی ہے حیدر شاہ نے، مگر وہ حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کر دی ہے. اس کے پاؤں اس خبر کے آتے ہی لڑ کھڑائے. آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو محروم رکھ کر کسی غیر کے نام؟ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بھی کرو، مجھے بس ساری جائیداد چاہیے. سامیہ، تم ہوش سے کام لو، ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں سے سب چھین لیں گے. پہلے تو ہمیں اس لڑکی پہ فوکس کرنا ہوگا، اس کو ڈرا دھمکا کے حویلی اپنے نام کروانی ہوگی، اور سب سے اہم کام تمہیں مومن کی شادی عالیہ سے جلد از جلد کروانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اگر مومن کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. سن رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کے وقار نے سے پکارا. ہاں ہاں میں سن رہی ہوں، بس اب تم دیکھتے جاؤ میں کیا کرتی ہوں. عالیہ اس گھر کی بہو بنے گی اور مومن کی بیوی، اور اس لڑکی کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا. میں نے اپنے شوہر کو تو کھو دیا ہے، مگر یہ حویلی اور جائیداد کسی قیمت پہ نہیں کھو سکتی. سامیہ کا شاطر دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا. وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی تھی. اسے پتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے جس سے اس کا کام پورا ہو جائے اور سارا معاملہ بھی حل ہو جائے. کہاں جا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ اماں صاحب کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ حیدر شاہ نے پوچھا. اپنی چھوٹی بہو سے ملنے جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں، ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دی. آج ان کے لہجے اور لفظوں میں قلب کے لیے وہ زہر نہ تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. آج اس نفرت کی جگہ حیدر شاہ کو محبت نظر آئی. چلے جو ہماری بیگم صاحبہ کا حکم، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے. قلب نے دونوں کو دیکھ کر فوراً سلام کیا. جیتی رہو ہماری بچی. اماں صاحب اور حیدر شاہ نے اس کے سر پر رکھ کر دعا دی. قلب تو حیران سی کھڑی تھی کہ آخر یہ کایا کیسے پلٹ گئی. مومن، اب یہ اس سے لگا کہ اس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں ہوگا. مگر ایسا کب ہوا کہ خوشی کا موسم ٹھہر جائے؟ غم سے کہاں برداشت ہوتا ہے خوشیوں کے ڈیرے جما لینا. خوشیوں کو نگل کر غم کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں. ایک ہی موسم سے تو انسان اکتا جاتا ہے، اسی طرح خوشی اور غم بھی آتے جاتے رہتے. بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں بہت مارا.
آخر میں بھی کیا کرتی؟ زبان بیٹے کے غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی تھی. مجھے کچھ پتا نہ چلا. آخر میں کیا کر رہی ہوں؟ یا تھا تو صرف یہ کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو. یہ تو سوچ ہی نہیں رہی تھی کہ تم میں انسان ہو، تمہارا آخر سب میں کیا قصور، اور میرے مومن کی دلہن ہو. مگر اب میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو. اماں سعید نے قلب کے سامنے اپنے بوڑھے ہاتھ کانپتے ہوئے جوڑے. ماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں. آپ نے جذبات میں آ کر یہ سب کیا. پلیز آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں. قلب نے ان کے جڑے ہاتھوں کو تھام لیا تھا. آج سے تم ہماری بیٹی ہو. اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں بیٹی دی ہے. حیدر شاہ نے آج افرا سیاب چودھری سے کیا وعدہ قلب کو بیٹی بنا کر پورا کر دیا تھا. قلب کے لیے بات خوشی سے کم نہ تھی، کیونکہ اماں سائیں کی صورت میں سے ماں ملنے والی تھی. رافع، ایک عورت تم سے ملنے آئی ہے. میں نے اسے کتنا کہا مگر کہتی ہے تم سے مل کے ہی جائے گی. ذرا مجھے بتاؤ تو کون ہے وہ؟ رخشندہ بیگم تو نہ جانے کیا سمجھی تھی، رافع کو اٹھاتے ہوئے بولی. اماں مجھے کیا پتا کون ہے، آپ خود پوچھ لو نا اس سے. رافع نے تقریباً چٹتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا. اگر تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر وکر ہے نا تو سب ختم کر دو. میں بتا رہی ہوں تمہیں، ایسا کچھ برداشت نہیں کروں گی میں. تمہاری شادی صرف میری بھانجی سے ہوگی. دیکھو اماں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں. میرا کوئی چکر نہیں ہے. میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کیوں آئی ہے، اس لیے بس کرتے. رافع نے پاؤں میں جوتی پہنتے بزاریت سے کہا. جی آپ کون؟ سامنے نقاب پوش لڑکی جو دیکھ رافع نے پوچھا. تو آپ ہیں رافع چودھری؟ جی میں ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ رافع نے اسے خود کو تکتا پا کر پوچھا. عجیب پاگل عورت ہے، جب پتا ہے کہ میں رافع ہوں تو کیوں بار بار پوچھ رہی ہے؟ یہ میرا نمبر ہے، اس پر آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں وغیرہ وغیرہ. بس یوں سمجھے آپ کی ہمدرد ہوں. اگر آپ قلب کو چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. کاغذ اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ چل دی بنا اس کی بات کا جواب دیے، جبکہ رافع اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو ہی دیکھتا رہ گیا اور دماغ میں بس ایک ہی نام گونجنے لگا، قلب. مومن سائیں آپ نے بلایا؟ قلب جو سامیہ کے یہ کہنے پہ کہ مومن اسے بلا رہا ہے اس کے کمرے میں آئی. دروازہ کے بند ہونے پہ خوف سے اچھلی. رہی صحیح کسر سامنے کھڑے شخص نے پوری کر دی. اس کی شکل ہی خوفزدہ ہو گئی تھی. گھبراؤ نہیں، میں نے ہی بلایا ہے تمہیں. ایسا معصوم اور شفاف چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے. وہ خباثت سے کہتا قدم اس کی طرف اٹھا رہا تھا. دور رہو مجھ سے، اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہو. وہ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے گر گڑائی. تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے لڑکی. کیا یہ بہتر نہیں کہ تم خود کو ہلکان نہ کرو؟ ویسے بھی تم نے آ ہی جانا ہے میری باہوں میں. وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. ماشاء اللہ کیا حسن ہے. مگر وہ کیا ہے نا، تمہارے صرف نام کے شوہر نے تو اس حسن کا خراج ہی نہیں دیا تمہیں. وہ غمگینی سے کہتا اس کی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے سے کہنے لگا. مومن صاحب تمہیں نہیں چھوڑیں گے. میں تمہاری حقیقت سب کو بتا دوں گی. ذلیل کمینے، دور رہو مجھ سے. وہ چھوٹی سی لڑکی اس درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے بولی. شوق سے بتانا اگر کوئی یقین کرے تو. یہ کہتے وہ اس کا دوپٹہ اتار کے پرے پھینک چکا تھا. وہ غلیظ نظریں اس پہ گاڑے جھکنے لگا. کمینے ذلیل انسان، دور رہو مجھ سے. اس کے بازو میں دانت کاٹتے وہ وقار سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. آہ! وقار درد سے بلبلا اٹھا. ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت قلب پر کم ہوئی تو وہ اس سے دور بھاگ کے دروازہ کھولتی باہر کی طرف بھاگی اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی. مومن جو اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھولے نیچے جھانک رہا تھا، اس کی نظر باہر کی طرف جاتے وقار پہ پڑی. ایسا لگتا تھا جیسے وقار ہی جلدی میں ہو اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو. اسی لمحے روتی کانپتی قلب کمرے میں آئی اور آتے ہی دروازہ بند کر لیا. مومن فوراً اس کے پاس پہنچا. کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو، بتاؤ مجھے. مومن نے اسے بٹھاتے ہوئے پوچھا. وہ بتاؤ مجھے، تم کیوں ڈر رہی ہو، بتاؤ، کچھ ہوا ہے. مومن کچھ کہنے ہی والا تھا، اس کی نظر قلب کے کندھوں سے پھٹی قمیض پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا اور باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے. اس کے دماغ کی رگیں تن گئی. وقار، تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی
تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. خیر کلب کو چھونے کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی. یہ سوچتے وہ اٹھنے لگا تو کلب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. تم ڈرو نہیں, اب کوئی نہیں آئے گا, میں ابھی واپس آ رہا ہوں. تمہارے پاک جسم کو چھونے والے کے ہاتھ کو توڑ کر رکھ دوں گا میں. نہیں, وہ بہت گندے ہیں. میں نے بولا کہ میں مومن صاحب کو بولوں گی وہ آپ کو ماریں گے, مگر وہ کہتے ہیں آپ انہیں نہیں مارو گے. کلب نے سو کرتے سے ساری بات بتائی. اپنا نام کلب کے منہ سے سن کے مومن کے ہونٹوں پہ مسکان آئی. تم آنسو صاف کرو, اب ایک بھی آنسو تمہاری آنکھ میں نہ آئے, نہیں تو اس کے بجائے میں نے تمہاری پٹائی کر دینی ہے. میں جا رہا ہوں, بس تھوڑی دیر کے لیے, تم کمرے سے باہر نہ جانا. مومن اس کو ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا. ہاں بس اماں سائیں کے کانوں میں نے تمہاری اور مومن کی شادی کی بات ٹال دی ہے. مومن سامیہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس کے کمرے سے آنے والی آواز پر ٹھٹک چکا تھا. چونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے صاف آواز باہر آ رہی تھی. شاید سامیہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی. ہاں بس وقار بھی کلب کو ڈرا دھمکا کے حویلی ہمارے نام کروا لے گا, اور پھر تو مومن کی جائیداد اپنے نام کروانا, پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. ہم نے جو چاہا وہ ہمارا ہوگا. پھر وہ بڈھا, اسے تو میں نے پہلے ہی ڈرا رکھا ہے. اس بڑھیا کا بھی اچھا انتظام کیا ہے میں نے. اچھا فون رکھتی ہوں, ایک تو ان کے پوتے کو بھی بڑی مشکل سے سنبھال رہی ہوں, پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی. اس کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے نفرت تھی. وہ کیسی بیوی تھی کہ جسے شوہر کی موت سے ذرا فرق نہیں پڑا تھا. وہ کیسی ماں تھی کہ اپنے ہی لگتے جگر کو یوں بو رہی تھی. وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ مومن کو لگا وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا, اس لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامیہ اتنا غلط کر سکتی ہے. اگر وہ کسی اور کے منہ سے سنتا تو کبھی اس بات پہ یقین نہ کرتا. یہ حقیقت تھی جو وہ اپنے کان سے سن چکا تھا. خدا نے حقیقت اس پہ واضح کر دی تھی. کسی بے گناہ کو اس کی سزا سنا چکا تھا, مگر اب وہ پچھتا رہا تھا. اسے دروازے کا سہارا لینے کے لیے پکڑا تو وہ کھلتا چلا گیا. سامیہ ایک دم پلٹی, اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی. مومن کو کمرے میں دیکھ کر اسے لگا سب ختم ہو گیا ہے, کہ مومن نے سب سن لیا ہے. سوری بھابھی, وہ میں مبشر کو لینے آیا تھا. آپ ہر وقت اکیلے اس کو سنبھالتی رہتی ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے لے جاؤں. مومن نے سامیہ کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھتے کہا, ہاں بہت تنگ کرتا ہے یہ مجھے, اور تمہاری بیوی کو اس لیے نہیں دیتی ہوں کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے. سامیہ نے بات بدلی. ارے کیسی باتیں کری ہیں آپ, اسے پکڑا دیا کریں. ویسے کون سا اس حویلی کے کام کرنے ہوتے ہیں, ایک بچہ ہی تو ایسے ہی سنبھال لے گی. آپ رہنے دیں, میں آج ہی اسے کہتا ہوں, اب مبشر کو وہی دیکھا کرے گی. آپ کی تو مجھے طبیعت ہی ٹھیک نہیں لگ رہی. مومن کے فکر مندی سے کہنے پر سامیہ نے اپنا ماتھا چھوا, جہاں اتنی سردی میں بھی پسینے کی بوندیں تھی. ہاں وہ تھوڑا سر میں درد تھا اسی وجہ سے. اچھا مبشر کو لے کے جا رہا ہوں, آپ آرام کریں. مومن مبشر کو اٹھاتے وہاں سے چلا گیا. عالیہ نے سکھ کا سانس لیا کہ مومن نے کچھ نہیں سنا, مگر بہت دیر ہو گئی تھی. ان سب کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا. دروازہ کھولنے پہ کلب نے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا. مومن کو دیکھ کے اس نے شکر ادا کیا کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا. مبشر, آپ ان کے پاس جاؤ بیٹا, یہ آپ کی آنی ہے. مبشر کلب کے ہاتھ میں دیتے مومن نے کہا, جبکہ وہ 3 سال کا بچہ بھی خوشی خوشی کلب کے ساتھ کھیلنے لگا. تم اس کا خیال رکھنا, یہ تنگ نہیں کرتا. میں اماں سائیں اور بابا سے ایک ضروری بات کر کے آتا ہوں. مومن کے چہرے پہ اب سکون تھا, ایک ایسا سکون جو انسان کو صحیح راستہ مل جانے پہ چہرے کا احاطہ کر لیتا ہے. مومن, تم ہوش میں تو ہو, تم کیا بات کر رہے ہو؟ مومن کی فرمائش پہ حیدر شاہ دہاڑے تھے. ہاں بابا سائیں, میں ہوش میں ہوں, اور ابھی تو ہوش میں آیا ہوں. میں نے پہلے ہی بہت وقت ضائع کر دیا ہے. دیکھو مومن, جلد بازی میں ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے بیٹا. اماں سائیں نے اسے سمجھانا چاہا. اماں سائیں, میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر رہا, بہت سوچ سمجھ کے آپ کو ایسا بول رہا ہوں. اور کلب کا کیا ہوگا؟ وہ بچی جو اس حویلی میں تمہاری دلہن بن کے آئی ہے, اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوگی کیا؟ اماں سائیں کو کلب کے لیے فکر ستانے لگی. آپ اس کی فکر نہ کریں, میں دونوں کو پورے حقوق دوں گا. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, اور ویسے بھی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. مومن, تم کیوں سمجھ نہیں رہے, یہ سب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا.
حیدر شاہ نے اسے کسی انجانے خوف سے کہا۔ بابا سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ سب کی پرواہ نہیں ہے؟ آپ سب کی بہت فکر ہے، تبھی یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ مومن کس حد تک تو ان کے خدشات سمجھ چکا تھا۔ مومن، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو اس کے سب ذمہ دار تم ہوگے، یہ بات یاد رکھنا۔ حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ عالیہ کے اس گھر میں آنے کے بعد سامیہ کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی اور اس حویلی کا شرازہ بھی بکھر جائے گا۔ بابا سائیں، بھروسہ رکھیں مجھ پر، ایک دن آپ خود میرے اس فیصلے پر خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کرے ویسا ہو جیسا تم پورے ہو، مجھے تو حالات کسی اور سمتی جاتے لگ رہے ہیں۔ حیدر شاہ نے سر داب بھری۔ مومن، آپ یہاں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مومن کو اپنے گھر پہ اپنے سامنے مسکراتے دیکھ عالیہ کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ ہاں کیوں، تمہارے گھر آنے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ مومن نے الٹا سوال کیا۔ نہیں تو وہ آپ کبھی آتے نہیں نا، تو آج یوں اچانک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں تو بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تو چلا آیا۔ مومن کے جواب پہ عالیہ کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ حیرت اور خوشی کے تاثرات بیک وقت اس کے چہرے پر آئے۔ خیریت، آج میری یاد کیسے آئی بڑے لوگوں کو؟ عالیہ نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ ہاں، کافی دنوں سے کچھ لوگ دل و دماغ پہ چھائے ہوئے تھے تو سوچا ان کا دیدار ہی کر لیا جائے۔ الفاظ و انداز میں محبت سموئے دلکش مسکراہٹ سے جائے۔ کیا یہ وہی مومن تھا جو کسی لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور آج آپ پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مومن ایک کمال ایکٹر تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے جس طرح عالیہ کے سامنے ایکٹنگ کی، اگر اس کا علی یا کوئی اور دوست دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتا۔ عالیہ کے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے لگتا تھا مومن جیسا پتھر دل، اپنے کام سے کام رکھنے والا، ہر وقت ناک پہ غصہ جمائے رکھنے والا، کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ کبھی اسے شیشے میں نہیں اتار پائے گی۔ مگر ادھر تو سب الٹ ہو گیا تھا۔ اسے اس سب کے لیے تھوڑی بہت کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، مومن خود اس کے کام آ گیا۔ مومن قدم قدم چلتا عالیہ کے قریب آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا، جبکہ مومن کی اس حرکت پہ تو عالیہ تو جیسے جمی تھی۔ میری اولین ترجیح تم ہی تھی، وہ لڑکی تو محض بنی میں آئی ہے، میری بیوی کے عہدے پہ کبھی فائز نہیں ہو سکتی۔ آج سے بلکہ ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس حویلی کی خاندانی بہو صرف تم بنو گی اور بہت جلد تم میرے پاس، بہت پاس ہوگی، اور پھر تم خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھو، بس تھوڑا سا انتظار۔ عالیہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان کر گئی، جبکہ یہ کہتے مومن کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے شکاری نے اپنے شکار کو پھانس دیا ہو۔ سنو، تم کچھ کہو گی کیا؟ مومن نے اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عالیہ کی دھڑکنوں نے 180 کی رفتار پکڑی۔ اس شخص کے آگے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ ایک عجیب خوبصورت سحر تھا مومن کی شخصیت میں جو بندے کو خود میں جکڑے لیتا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، عالیہ نے شرما کے کہا۔ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مومن نے ہنوز چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت جلد اماں سائیں اور ابا سائیں تمہارے گھر آئیں گے، مجھے یقین ہے تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہی ہوگی۔ مومن تو آیا تھا اور چھا گیا تھا، عالیہ کی اپنی قسمت پہ کی نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلتے مومن کے چہرے پہ ہمیشہ والی سنجیدگی آ گئی تھی، کچھ دیر پہلے والی نرمی اور مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تم لوگوں سے میں تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا کہ تم لوگ محبت میں مارنے کے عادی ہو، تو میں بھی تم لوگوں کو اسی محبت کے جال میں پھنسا کے ماروں گا۔ مومن سوچتے ہوئے اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھ کے واپسی کے سفر پر رواں تھا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم بڑھا لیا تھا۔ مومن کے جاتے ہی عالیہ نے سامیہ کو فون لگایا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آج میں کتنی خوش ہوں، پرجوش لہجے میں عالیہ نے سامیہ کو بتایا۔ کیوں بہن، کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو اس قدر خوش ہو؟ سامیہ نے تن سے کہا۔ ارے آپ ہی ایسا ہی سمجھے، کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، عالیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا اب سیدھا سیدھا بتاؤ کیا بات ہے؟ یوں سمجھے اب ہم اپنے مقصد کے بہت بہت قریب پہنچ چکے ہیں، عالیہ نے رازدار انداز سے کہا۔ اب ہیلیاں نہ بجواؤ اور بتاؤ بات۔ یوں سمجھے مومن اب میری مٹھی میں ہوگا۔ سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے بہن، سامی نے طنز کیا۔ ہاں ہے تو مگر بس کر بہن، تم اب رات کے بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو۔ میں رکھ رہی ہوں فون، عالیہ کی بات کاٹتے سامیہ نے غصے سے کہا۔
مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ سامیہ کو لگا عالیہ نے مذاق کیا ہے۔ تم مذاق کری ہو نا؟ دوبارہ بولو، کیا کہا ہے تم نے؟ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے اور بہت جلد وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ ہی کوئی مذاق، بلکہ خوبصورت حقیقت ہے۔ کہیں یہ سب مومن کی چال نہ ہو عالیہ۔ سامیہ کو یہ سب عجیب لگا۔ آپ بھی نا مومن ہمارے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے۔ آپ بھی نا مومن کون سا ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ وہ کیوں کوئی چال چلے گا؟ عالیہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، مومن کون سا یہ بات جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چلو جی بھی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، یہ تو واقعی بہت خوشخبری والی بات ہے۔ اب سامیہ بھی پرسکون تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کے بہت قریب ہے، مگر اصل میں حقیقت تو کچھ اور تھی۔ وہ لوگ اپنی بربادی اور ناکامی کے بہت قریب جا رہے تھے۔ مومن نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہی جیت رہے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مومن ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اصل بازیگر وہ ہوتا ہے جو ایسی بازی کھیلے کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی ہے اور دوسرا بندہ ہار رہا ہے، اور جیت اسی کی ہوتی ہے جو اصل میں ہارتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن نے بھی ایسی ہی بازی کھیلی تھی، جس میں بظاہر تو سامیہ لوگوں کو لگا وہ جیت رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ان کا ہار کی طرف پہلا قدم تھا۔ اب جو بھی ہے، قلب کے بارے میں کیا جانتی؟ رافع نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پہ آخر کال ملائی، جو کہ اس کے ہاتھ میں وہ نقاب پوش تھما کے گئی تھی۔ سلام کرنے کا رواج نہیں ہے میرے خیال سے آپ کی طرف۔ سامیہ نے اس کے سلام نہ کرنے پر چوٹ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب لگ رہے ہو کسی اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے۔ اب سلام دعا ہو گئی ہو تو کام کی بات پہ آئے۔ رافع اکتا ہوئے لہجے میں بولا، نہ لڑکے، ایسے بات نہیں کرنی، کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی غرض اور تمنا کے۔ تمہیں ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ سامیہ نے چبا چبا کر کہا، ہاں مگر میں نہیں مانتا آپ صرف میری مدد کے لیے کر رہی ہیں، آپ کی بھی غرض ہے، بلکہ مجھے تو صاف صاف لگ رہا ہے اس سب میں آپ کا ہی اپنا کوئی مفاد ہے، ورنہ کون کسی کا گھر ایسے برباد کرتا ہے۔ رافع بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا جسے کچھ سمجھ نہ آتا، اور ان کو جو بغیر کسی جان پہچان کے اس کی مدد کی آفر کر رہے تھے۔ ویسے کافی سمجھدار لگتے ہو تم مجھے، اسی لیے کافی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں اب آپ بتائیں آپ ہیں کون اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ عام قوم گٹلیاں نہ گنو، مگر مجھے بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ کہیں تم میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی۔ رافع نے کہا، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اگر چاہیے تو بولو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ سامیہ نے ذرا غصے سے کہا، ایک تو وہ اس کی مدد کر رہی تھی، وہ تھا کہ نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ اچھا بولو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ رافع نے سوچا مجھے اس سب سے کیا، یہ کون ہے اور وہ میری مدد کری ہے، میرے لیے تو یہی اہم ہے۔ مجھے صرف قلب سے ملنا ہے اور اسے گھر واپس لانا ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو۔ اگر تم نے ابھی قلب سے ملنا ہے تو 5 منٹ کے اندر حویلی کی پچھلی سائڈ پر بنے گارڈن میں آؤ، وہاں تمہیں قلب مل جائے گی، اور تمہیں حویلی کی پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ملے گی، اس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا، واپس بھی اسی کے ذریعے جانا۔ میرا کام بس اتنا ہے کہ قلب کو گارڈن میں بھیج دوں، وہ وہیں پر ہوگی۔ سامیہ نے سارا پلان اسے سمجھا دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ قلب تو مجھے دیکھتی خوش ہو جائے گی اور فوراً میرے ساتھ چل پڑے گی، یہ سوچتی وہ کھڑکی سے کودا۔ سامنے ہی اسے دوپٹہ پھیلاتی قلب نظر آئی، جو پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ قلب؟ رافع نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ قلب جانی پہچانی آواز پر پیچھے پلٹی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے ساکت ہو گئی، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ قلب تم رو کیوں رہی ہو؟ اب بس میں تم کبھی رونے نہیں دوں گا۔ آج سے تمہاری قید کے دن ختم ہوئے، تمہاری آزادی کا پروانہ بن کے آیا ہوں، تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ رافع تو قلب کے سامنے دیکھ کے بولتا چلا گیا، اچھا اب چلو۔ جیسے ہی رافع اس کا ہاتھ پکڑنے کو آگے آیا، قلب 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اب چلے جائیں رافع بھائی، اب فوراً یہاں سے چلے جائیں، اگر مومن سائی آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ڈرو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، تم بس میرے ساتھ چلو،
رافع کو لگا وہ ڈر رہی ہے ان سب لوگوں سے، تبھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ رافع بھائی آپ چلے جائیں، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ اب میرا گھر یہ ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، مومن سائی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ کلب یہ کہہ کے وہاں رکی نہیں تھی، حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ رافع وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہے، اس ظالم شوہر کے پاس نہیں۔ وہ تو چھوٹی ہے، پھر وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، شاید یہ لوگ اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی، مگر میں کلب کو پھر بھی لے کے جاؤں گا، اس جہنم سے نکال کر لے کے جاؤں گا۔ پھر وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ تو کب کی حویلی میں واپس آ چکی ہے۔ اب تم بھی اپنے گھر جاؤ میاں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سوچوں کے بھنور سے نکلو، حقیقت کو دیکھو۔ اب اگر رکے تو مومن کے بندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سامیہ نے اسے ساتھ ڈرانا بھی ضروری سمجھا تھا۔ جا رہا ہوں میں، اور ہاں، ملاقات کے لیے شکریہ۔ رافع بے مروت نہیں تھا، لیکن شکریہ بھی ادا نہ کرتا، شکریہ بولتے ہوئے حویلی سے نکل گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم رافع؟ وہ گھر پہنچا تو رخشندہ بیگم سامنے کھڑی اس کا انتظار کہیں نہیں، بس دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ صاف جھوٹ بولا۔ اچھا چلو چھوڑو، ادھر آؤ، تمہارا منہ میٹھا کرواؤں، انہوں نے خوشی سے کہا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں، خیر تو ہے؟ مبارک ہو، شمائلہ کے گھر والوں نے ہاں کر دی ہے۔ کیا؟ ہائے اللہ، تم رکو میں تمہیں پانی پلاتی ہوں۔ وہ کافی فکر مند ہوئی۔ یہ لو پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ پانی پینے سے اس کی حالت بہتر ہوئی۔ آج کافی خاموشی اور سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے یہ، علی نے چپ بیٹھے مومن کو دیکھتے کہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو، مومن نے بھی اس کی نفی نہیں کی تھی۔ خیر ہے بھائی، بھابھی سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یا آج پھر اسے زخمی کر کے ادھر مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ علی کو قلب کی فکر لاحق ہوئی۔ نہیں یار، تیری بھابھی تو معصوم سی ہے، لڑائی تو دور کی بات، وہ تو شکوہ بھی نہیں کرتی۔ آج میرا دل اور روح دونوں زخمی ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہوں میں، میری کرچیاں مجھے ہی بکھیر گئی ہیں، جو اب مجھے چبھ رہی ہیں۔ مومن، مجھے بتاؤ کون سی بات تمہیں پریشان کرے؟ علی، میری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، مجھے برباد کر رہے ہیں، میرے بھائی کی جان لے ہی چکے ہیں، اب پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ درد تھا مومن کی آواز میں جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے مومن، بتاؤ تو صحیح، علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ علی روکتا رہ گیا، مگر مومن اس کی سنے بغیر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنوں کے دیے زخم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ بات وہ جان گیا تھا۔ چھوٹے سائیں، اماں سائیں کو دیکھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اٹھ ہی نہیں رہی اور ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ پڑی دوڑتے ہوئے مومن کے کمرے میں آئی، جہاں مومن مبشر اور کلب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا ہوا اماں سائیں؟ اچھی بھلی تو تھی وہ صبح، کہتے ہیں مومن نے مبشر پری کو پکڑایا۔ پتہ نہیں سائیں، ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا، مگر انہوں نے مجھے کسی کو بتانے سے منع کر دیا۔ پری نے روتے ہوئے بتایا کیونکہ اماں سائیں ان سب کو ایک اماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ ایک ماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تم مبشر کا دھیان رکھنا، اور کلب تم میرے ساتھ چلو۔ پری کو تسلی دیتے کلب کا ہاتھ پکڑتے وہ اماں سائیں کے کمرے کی طرف دوڑا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد کلب اور مومن ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اماں سائیں کو اندر لے گئی تھی، جہاں ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ مومن ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کلب کی سسکیوں کی آوازیں سنتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم تو رو رہی ہو کلب؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا وہ مغرور شہزادہ خود بھی آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، میں تو بس… کلب آنسو صاف کر گئی۔ اچھا تو پھر یہ بارش کا پانی ہے جو تمہاری آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر گالوں پہ بہہ رہا ہے؟ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو سے تر چہرے کو صاف کرتے مومن نے اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں تو؟ اچھا چپ ہو جاؤ، تم دعا کرو اماں سائیں کو کچھ نہ ہو، میں بھائی کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، میرے پاس اماں سائیں اور بابا کے علاوہ اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ بابا، بھائی، وہ سب تو مجھے پوچھنے بھی نہیں آتے، ان کو تو میری یاد بھی نہیں آتی۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی دنیا سے۔
مومن کو اس کے آگے اپنا درد کم لگا تھا۔ سنو، کیا میں تمہارا نہیں ہوں؟ مومن نے سوال کیا۔ آپ میرے ہیں؟ جواب کے بجائے معصومیت سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ مومن کے جواب نے قلب کے چہرے کی خوشی اور چمک بڑھا دی تھی۔ تم بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ مومن نے اٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری والدہ کو اور اچانک ان کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی والدہ کی حالت ابھی بہت کریٹیکل ہے۔ اگلے 2 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ان کی حالت اچانک سے نہیں ہوئی، بلکہ مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے لاپرواہی کیوں برتی۔ ہمیں نہیں پتا، اماں سائی نے ہم سب سے چھپا لیا تھا۔ شاہ صاحب، آپ کی والدہ کو کسی شے میں ایک روز ایک ایسا زہر ملا کے پلایا گیا ہے جو بظاہر تو اثر نہیں کرتا، مگر آہستہ آہستہ انسان کے اندرونی اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے اور چند مہینوں میں ہی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ کو یہ زہر پچھلے 20 دنوں سے دیا جا رہا تھا۔ اب تو اس نے اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے تھے، مگر اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مومن نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ اتنے دنوں سے ان کی ماں کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ دشمن اس کے گھر میں موجود تھے اور وہ باہر کی خاک چھان کر انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ مومن کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ آپ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ ڈاکٹر نے مومن کو کھویا کھویا دیکھ کے پوچھا۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی والدہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مومن کا کندھا تھپتھپاتے ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ کیا بول رہے تھے وہ؟ کب سے دور بیٹھی کلب ڈاکٹر کے جاتے مومن کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہے تھے اماں سائیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مومن نے خود پہ قابو پاتے کہا، کیونکہ وہ کلب کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کا جسم کانپ رہا ہے اور چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی ہے۔ کلب نے اس کی زد بڑھتی رنگت دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کیوں چکر کاٹ رہی ہیں؟ آرام سے بیٹھ جائیں نا۔ عالیہ نے موبائل سے نظر ہٹاتے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی سامیہ سے کہا، جو تقریباً آدھے گھنٹے سے ایسے ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ عالیہ، کیسے بیٹھ جاؤں سکون سے؟ اگر ڈاکٹرز کو پتا چل گیا کہ اماں سائیں کو زہر دیا گیا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ سامیہ کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ارے آپ بنا ایسے پریشان ہو رہی ہیں؟ ویسے تو خیر کوئی پتہ نہیں پکڑے جانے کا، اگر آپ کی یہی حالت رہی تو ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو اور کیا کروں؟ چپ چاپ تماشا دیکھو حقیقت سامنے آنے کا؟ بالفرض ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو بھی آپ کا نام تھوڑی بتائیں گے ڈاکٹر کو کیا پتا کہ زہر کس نے دیا ہے؟ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہیں عالیہ نے اس کی مشکل حل بتایا۔ عالیہ، تم مومن کو نہیں جانتی، وہ بال کی کھال اتارنے لگے تو پتا کر لے گا۔ یہاں بات کسی اور کی نہیں، اس کی ماں جان کی ہے۔ سامیہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ ارے میری بھولی آپی، کیا وہ اپنے بھائی کی موت کا پتہ لگا سکا ہے جو اس بات کا لگا لے گا؟ نہیں نا، تو فکر کیوں کر رہی ہے؟ حویلی میں صرف آپ ہی نہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں جو اماں سائیں کو زہر دے سکتے ہیں۔ ان میں پری، سکینہ اور وہ ونی میں آئی لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کلب؟ ہاں، اس پہ بھی تو پہلا شک جا سکتا ہے نا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہوں میں۔ عالیہ کی بات پہ سامیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عالیہ نے خان صاحب کا مشہور ڈائلاگ بولا تو وہ دونوں ہنس پڑی۔ اماں سائیں کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، اسے ڈاکٹر نے چھٹی دے دی تھی، وہ سب حویلی آ چکے تھے۔ اماں سائیں کلب آپ کے پاس رہے گی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اسے بول دیجیے گا۔ اماں سائیں کو بستر پر لٹاتے کہا۔ ارے اماں سائیں، کیسی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کا سن کے میں کتنا ڈر گئی تھی، اگر اب آپ ٹھیک ہیں۔ سامیہ نے آتے ہی اماں سائیں سے لپٹتے کہا۔ مومن نے اپنی نفرت اور غصہ بمشکل چھپایا، اس کا بس چلتا تو اس عورت کو یہیں کھڑے کھڑے زمین میں کاٹ دیتا۔ توغلی عورت۔ بھابھی، میں جلدی میں آپ کو بتا نہیں سکا اور پھر مبشر بھی اکیلا ہو جاتا ہے، اسی لیے۔ مومن نے دنیا جہان کی محبت لفظوں میں سمو کے کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ میں نے عالیہ کو جیسے ہی کال کر کے اماں سائیں کی طبیعت کا بتایا تو وہ تو پریشان ہوتے ہی دوڑی چلی آئی۔ سامیہ نے عالیہ کو بھی گھسیٹ لیا، حالانکہ وہ تو فل تیار شیار ہو کے مومن سے ملنے آئی تھی۔
جتنی محبت آپ کرتی ہیں نا میری فیملی سے اور مجھ سے، تو شاید کسی اور کوئی بھی نہ کر سکے۔ ایسی بے لوث محبت کے میرے بھائی کو مار دیا، یا میری ماں کو زہر کے قطرہ قطرہ ان کی جان نکالنی چاہیے، اور نہ جانے اب کیا کریں گی۔ ان کی محبت ایسی ہے تو نفرت کیسی ہوگی۔ مومن تو بس سوچ سکا۔ اور تم کھڑی کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ اماں سائیں کے لیے جوس بنا کے لاؤ، سامیہ نے پاس کھڑی پری کو کہا۔ وہ چھوٹے سائیں کا حکم ہے کہ اماں سائیں کو کوئی کچھ نہیں دے گا کھانے پینے کو، وہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ پری کی بات سامیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑا گئی۔ اسے لگا اب تو کوئی کام سے، مطلب مومن کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ کیوں مومن؟ کبھی تم گھر پہ نہ ہو تو اماں سائیں کیا بھوکی پیاسے رہیں گی؟ عالیہ نے میک اپ سے لدی آنکھیں بمشکل کھول کے مومن سے پوچھا۔ نہیں عالیہ، ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہدایت کی، اور بعد میں کسی کو اماں سائیں کے کھانے پینے کا شیڈول بتا دوں گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر وقت تو میں نہیں موجود ہوں گا، تو کسی نہ کسی کو یہ کرنا ہوگا ہی۔ مومن کی بات پہ سامیہ کا سانس بحال ہوا۔ عالیہ نے بھی بہن کی طرف دیکھتے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو تیز روشنی سے پہلے تو اسے کچھ نظر نہ آیا، مگر پھر گزرے وقت کے واقعات آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردے پر فلم کی مانند چلنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی مگر بے سود، اس کو کرسی سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ جتنی دیر سے یہاں تھا، اس کے پیچھے جانے اس کے گھر والوں پہ کیا قیامت گزر چکی ہوگی۔ قلب کا خیال آتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کا تو کوئی جرم بھی نہ تھا کہ جس کی پاداش میں اسے اس سنسان جگہ پہ قید کیا جاتا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ جگہ اسی جگہ پر قید تھا۔ تو تمہیں پھر سے ہوش آ گیا، تو چلو اب ہم تمہیں بے ہوش نہیں کریں گے، کمینگی سے کہا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا ظلم چھپا رہے گا ایسے؟ کوئی تمہارا حساب نہیں لے گا اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تو رات نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ نہ، ابھی تو ایسا کوئی مائکا لال پیدا نہیں ہوا جو وقار احمد کی سوچ تک بھی پہنچ سکے۔ وقار نے کالر جھاڑتے کہا۔ دیکھ لینا، سچ سب کے سامنے آئے گا اور پھر تمہارا کیا ہوگا؟ جب سچ سامنے آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تم اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہوگے، وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں بے نقاب کرنے والا، تمہاری سوچ بھی پڑھ لینے والا نہ صرف پیدا ہو چکا ہے بلکہ وہ بہت جلد تمہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکے گا۔ دوراب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ پہلے تم خود کو تو بچا لو، پھر ہماری بات کرنا۔ وقار نے تھپڑ کے ساتھ دوراب کی بولتی بند کروا دی۔ تم نے کہا تھا پھر سے ملواؤ گی قلب سے۔ ہاں کہا تو تھا، مگر پہلے کی طرح تم نے اسے لے کر تو نہیں جانا۔ سامیہ نے غصے سے رافع کو جھڑکا۔ ہاں تو کیا کرتا؟ اس میں تم لوگوں نے اتنا ڈر پیدا کر دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں گئی۔ رافع نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ اونچا اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زمین پہ واپس آؤ تم۔ اچھا تم بھی زیادہ جلدی کچھ کرو، مجھے مزید برداشت نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پر ہے۔ رافع کو بھی احساس ہوا کہ اسے ذرا ادب سے رہنا ہوگا، کیونکہ اسے سامیہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تب تک اس کی باتوں کو چپ کر کے برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی تو مومن نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، شادی کے ہنگاموں میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا مومن شادی کرنے والا ہے؟ یہ تو اچھی خبر ہے۔ رافع کو واقعی اس خبر سے خوشی ہوئی تھی۔ پھر کیا وہ کلب کو طلاق دے دے گا؟ رافع کو ابھی یہ اندیشہ تھا کہ اگر مومن نے کلب کو آزاد نہ کیا تو ہاں اور کیا، اسے رکھ کر اس کا اچار تھوڑی نہ ڈالنا ہے، فارغ ہی کرے گا اسے۔ سامیہ نے بیزار انداز میں کہا۔ پری، تم اماں سائیں کا خیال رکھو اور تم کل روم میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ اماں سائیں سے ہنس کے باتیں کرتی کلب کو حکم سناتا وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ کلب بھی اماں سائیں سے اجازت دیتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کلب کا ڈر ویسے ہی قائم تھا۔ مومن کا لہجہ جتنا نرم ہوتا وہ پھر بھی اسے ڈر جاتی، اسے دور دور رہنے کی کوشش کرتی، کہیں غصے میں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ مار تھوڑی رہا ہوں، بات کرنے کے لیے بلایا ہے میں نے۔ مومن نے اس کی نرم و نازک کلائی تھامتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ نہیں تو میں کہاں ڈر رہی ہوں، میں تو نہیں ڈر رہی۔ مومن سے دور کھسکتے کہا گیا۔ اچھا نہیں ڈر رہی ہو تو پھر
دور کون جا رہا ہے؟ جیسے میں کوئی کتا ہوں اور تمہیں کاٹ لوں گا؟ نہیں، آپ سے تو نہیں ڈری. وہ آپ کی جیب میں پسٹل ہے نا، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. منمناتے ہوئے اس نے اصل بات بتائی. تو ایسے کہو نا کہ میری پیاری سی بیوی کو اس سے ڈر لگتا ہے. پسٹل ہاتھ میں پکڑتے مومن نے کہا. اسے دور کرے نا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اسے. آپ اسے نہ اٹھائیں. اپنے ساتھ ساتھ اسے مومن کی فکر ستانے لگی. میں تو نہیں کر رہا دور، اب اسے تم اپنے ہاتھ میں پکڑو گی. میں پکڑوں؟ مومن کے کہنے پہ اس کو کب کبھی تاری ہو گئی. ہاں تم پکڑو، اور نہ صرف پکڑنا بلکہ تم نے گولی بھی چلانی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے. مومن تو اس کی جان لینے کے ارادے پر تھا. ایک بار چلاؤ گی تو نہیں ڈر لگے گا، اور میں چاہتا ہوں میری بیوی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہو. اب ہر وقت تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا نا. بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم بہادر بنو، ہر مشکل کا سامنا کر سکو. مومن پسٹل اس کی جانب پکڑا چکا تو وہ اس حسن کے شہکار کو دیکھ رہی تھی جو صرف اسی کا تھا. اب اس کو دبانا ہے، بس اپنی گرفت مضبوط رکھنا. ٹریگر پر قلب کی انگلیاں رکھتے وہ کسی ماہر کی طرح سے بتا رہا تھا. وہ سامنے جو میز پہ رکھی گلاس ہے نا، اس کا نشانہ لو. اگر یہ واپس آ گیا تو؟ قلب کی معصومیت. ارے نہیں واپس آتی. مومن کو اس کی یہ بات ہنسی آئی تھی. میں 3 تک گنوں گا. میرے 3 کہنے پہ گولی چلانی ہے، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا. مومن نے اسے دھمکی دی کیونکہ اسے قلب پہ اثر نہیں ہونے والا تھا. 1 2. قلب نے سر سے تھوک نکلا اور مومن کے 3 کہتے ہی گولی گلاس کو اڑا چکی تھی. ارے واہ، تمہارا تو نشانہ بہت اچھا ہے. اب روز اسی کی پریکٹس کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مومن نے اسے داد دیتے کہا. قلب نے آنکھیں ابھی بھی بند کی ہوئی تھی. وہ بے یقین تھی کہ اس نے نہ صرف پسٹل پکڑی بلکہ گولی بھی چلائی. آنکھیں تو کھولو اب. مومن نے اسے یوں ہی آنکھیں بند کیے دیکھ کر کہا. آنکھیں کھولتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنستی جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو. مومن تو اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گیا. مومن کو لگتا ہے صرف قلب کی آنکھیں پیاری ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مگر آج اس پہ یہ راز افشا ہوا کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ ہنسی بھی بہت پیاری ہے. یوں ہی ہنسی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو تم ہنستے ہوئے. مومن نے دل سے کہا. قلب مومن کی بات پہ نظریں جھکا گئی مگر مسکراہٹ ہونٹوں پہ ابھی بھی موجود تھی. سامیہ آپی، آپ نے تو آج خود کے ساتھ ہمیں بھی مروا دینا تھا. عالیہ نے غصے سے کہا. کیوں، اب کیا کر دیا سامیہ نے؟ وقار نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا کیونکہ وہ اماں سائی کی بیماری والے واقعے سے انجان تھا. ہونا کیا تھا، اماں سائی کی طبیعت کافی بگڑ گئی. ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے زہر کی بات کی اور حویلی میں جب مومن نے اس کا ذکر کیا تو سامیہ آپی ڈر سے کانپنے لگ گئی کہ منہ سے شکر ہے کچھ نہیں نکلا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہونا تھا. میں نے بات سنبھال لی. عالیہ نے تفصیل بتائی. تم دونوں بھی کسی دن مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی. ایک تو اس بڈھے سے جائیداد اپنے نام بھی نہیں کروا پائے، اپنی بیٹے کے نام کرتی اس نے، اور ادھر وہ دراب بھی. اسے مارنا ہی پڑے گا. اگر کسی کو شک ہو گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا. وقار نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا. مومن آج بھی اتفاقاً سامیہ کے کمرے سے گزر رہا تھا اور وہ ان تینوں بہن بھائیوں کی بات سن چکا تھا. اس سے غصے سے مٹھیاں بھینچی کیونکہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کے بھائی کے قاتل گھر میں ہی موجود تھے اور وہ کسی اور کو قصوروار سمجھتا تھا. اپنے بھائی کے جگری یار کو قاتل سمجھ کر وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا. تم لوگ بھی نا یوں ہی شروع ہو جایا کرو. اگر کسی نے سن لیا تو؟ سامیہ نے کسی خدشے کے تحت کہا. عالیہ کے موبائل کی بجتی بیل نے سب کی توجہ اپنی طرف کی. کس کی کال ہے؟ مومن کی ہے. تم لوگ چپ رہنا، میں ذرا بات کر لوں. ان لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی عالیہ نے کال اٹھائی. عالیہ، میں بہت جلد تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تمہیں شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی شادی کی. میں چاہتا ہوں وہ آج سے ہی شروع کر دیں. تم کیا کہتی ہو؟ مومن نے رکے بغیر کہا. ہاں کیوں نہیں، میں حویلی میں ہوں. آپ گاڑی نکالیں، میں ابھی آتی ہوں. عالیہ نے کہتے موبائل بیگ میں ڈالا. کدھر جا رہی ہوں اتنی جلدی؟ سامیہ نے سے جاتے دیکھا پوچھا. مومن اور میں شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. عالیہ نے چہکتے ہوئے کہا. اچھا،
جاؤ. یہ مومن کو کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے عالیہ سے شادی کرنے کی، وہ بھی ایک دم. عالیہ کے جانے کے بعد وقار نے سامیہ کو کہا، وقار تم بھی نا، اچھا ہے جتنا جلدی عالیہ شادی کرے گی اتنا ہی جلدی ہمارا پلان کامیاب ہوگا. سامیہ نے خوش ہوتے کہا، میں بھی چلتا ہوں اب. یہ کہتے وقار بھی اٹھ کر چلا گیا. کلب بہت غصے سے کلب کو پکارا گیا تھا. دروازے کی سمت دیکھتے کلب اور رافع کی رنگت اڑی تھی. کلب نے تو باقاعدہ کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ رافع سے چھڑائے تھے. مومن. کلب کے ہونٹوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا. کیا کری ہو تم یہاں؟ مومن نے کلب کے بازو سے پکڑ کر اسے رافع سے دور کرتے پوچھا. میں مومن کی انگلیاں کلب کو اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہونے لگی. درد کی شدت سے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے. میں پوچھ رہا ہوں تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ کلب مومن شاہ. مومن نے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے اب قدرے سختی سے پوچھا تھا. ساتھ رافع کو بھی آگاہ کیا کہ کلب کے ساتھ مومن شاہ کا نام جڑا ہے. میں اماں سائیں کے لیے پانی لینے آئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے آ گئے. میں تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر یہ خود. کلب نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا ڈالی. اور تم یہاں کیا کر رہے ہو سالے صاحب؟ اگر اپنی بہن سے ملنے آئے تھے تو ایسے چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دن کے اجالے میں مرکزی دروازے پر آتے تو تمہیں خوش آمدید بھی کہتے، مگر تمہیں اس طرح چور دروازے سے رات کے پہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مومن نے رافع کو کلب سے تعلق یاد دلایا. تم لوگوں نے کلب کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ایسے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور میں اس کو تمہاری اس جہنم سے نکال کے لے جاؤں گا. چٹاخ. اس سے پہلے کہ رافع کچھ اور کہتا، منہ پر پڑنے والی زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کروا دی تھی. وہ بے یقینی کی کیفیت میں کلب کو دکھ رہا تھا جس کے نرم و نازک ہاتھ نے اس کے گال پہ چھاپ چھوڑی تھی. کتنی بار بول چکی ہوں آپ کو رافع بھائی کہ مجھے کسی نے نہیں قید کیا ہوا. مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے شوہر کے گھر میں جو میرے لیے سائبان ہے. اور کیا کہا آپ کہ میں جہنم میں قید ہوں؟ تو آپ تصحیح کر لیں کہ جہنم تو وہ تھی جہاں سارا دن کام کر کے آپ کی امی کے تانے سن کے مار کھا کے میں رو کے سوتی تھی. مجھے اس جہنم سے رہائی مل گئی. اب میں اپنے گھر میں ہوں، جو چاہوں کر سکتی ہوں. کل تم نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی اپنے بابا کو اور نہ ہی کسی اور کو. چپ چاپ میری ماں کے ظلم سہتی رہی ہو تم. رافع پہ آج کلب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، وہ جس کی توقع کم سے کم اپنی ماں سے نہیں کر سکتا تھا. مومن چپ چاپ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا. کلب بھی اب خاموش کھڑی ان تینوں کے درمیان گہری خاموشی تھی. مجھے معاف کر دو کلب، میں ان سب سے انجان تھا اور اب بھی میں تمہارے لیے تکلیف کی وجہ بنا. رافع کلب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا. رافع بھائی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. رافع بھائی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. مومن تم بھی مجھے معاف کر دینا. مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. تم کلب کے شوہر ہو اور تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دو گے. ایک شرط پہ معافی ملے گی. بولو منظور ہے؟ مومن نے مسکرا کر پوچھا. آپ کی ہر شرط دل و جان سے قبول ہے. آپ حکم کریں سر. تو کل تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ جی کیوں نہیں، ضرور. چلو پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں باہر تک، اور کل تم اماں سائیں کے پاس جاؤ. کلب کو اماں سائیں کے پاس جانے کا حکم دیتا وہ رافع کو چھوڑ گیا تھا. یہ لو منہ میٹھا کرو، خوشخبری لے کر آیا ہوں. گلاب جامن دراب کے منہ میں ٹھوستے وقار نے کہا. میں تھوکتا ہوں تمہاری اس مٹھائی پہ. تم کسی کو نقصان پہنچانے کی خوشی بانٹ رہے ہو. دراب نے تھوکتے ہوئے کہا. جو بھی ہے ہم تو بہت خوش ہیں. اور وہ پاگل مومن، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کسی اور کو قصوروار سمجھتا ہے. افسوس. وقار نے خباثت سے کہا. تمہیں لگتا ہے تمہارے ناپاک ارادوں سے کوئی واقف نہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے. تم غلطی پر ہو اور وہ سب دیکھ رہا ہے. دراب نے اوپر کی طرف اشارہ کرتے کہا. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس بات کا صرف مجھے پتا ہے. وقار دراب کی بات پہ بکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ اسے ڈر لگنے لگا کہ واقعی کوئی اس کے منصوبوں سے واقف نہیں. وقار اللہ سب دیکھ رہا ہے
اور تمہیں جلد اس کا حساب دینا ہوگا۔ تم مجھے اپنی باتوں سے نہیں ڈرا سکتے، سمجھے؟ تم یہیں سڑو گے اور یہیں مرو گے۔ بکار کو پسینے آنے لگے، ڈر کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ رافع تمہارا ہی داماد بنے گا۔ چھٹکارا مل گیا ہمیں تو اس منحوس سے۔ اب تمہاری بیٹی میرے رافع کی دلہن بن کر، میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ رخشندہ بیگم جو اپنے بھائی سے باتوں میں مگن تھی، سامنے کھڑے رافع کو دیکھ کر ان کی ہوائیاں اڑی۔ رافع، تم کب آئے؟ میں تمہاری بات کر رہی تھی، میرا فرما بردار بچہ۔ رخشندہ بیگم نے اپنے بیٹے کے سامنے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ واہ ماں واہ، اب مجھے مکھن نہ لگاؤ، میں سب جان گیا ہوں جو بھی تم نے کیا۔ رافع نے تالیاں بجاتے ہوئے دی۔ رخشندہ بیگم پہلے ہی فون بند کر چکی تھی، اب حیرانی سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا ہے۔ کیا ہو گیا رافع؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھول گئے ہو ماں ہو تمہاری، احترام کرو مجھ سے۔ آپ نے کیوں کیا آخر؟ قلب کا کیا قصور تھا؟ آپ نے اس موسم پہ اتنے ظلم کیے تاکہ اس کی شادی میرے سے نہ ہو سکے؟ صرف اس لیے آپ نے اتنا کچھ کیا؟ رافع ان کا سکون برباد کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مگر آپ کو بہت جلد آپ کی بہو سے ملواؤں گا، انتظار کیجیے گا۔ رافع ان کا سکون برباد کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صبح چلو، آج سے تمہارا ہی گھر ہے، گھر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبح چلو، آج سے تمہارا گھر ہے اور گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ رافع اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑے گھر آیا تھا۔ رخشندہ بیگم کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی اپنے بیٹے کے ساتھ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ۔ کون ہے یہ لڑکی اور تم اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ رخشندہ بیگم نے صبا کو نظر رکھتے اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ یہ میری بیوی ہے۔ اور بیوی؟ یہ میری امی جان، مطلب تمہاری ساس صاحبہ۔ رخشندہ بیگم کے سوال کا جواب دیتے اسے صبا کا تعارف کروایا۔ رخشندہ بیگم تو اس کے جواب پہ غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتی؟ اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانے کے لیے انہیں کیا کیا نہیں پاپڑ پیلے تھے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارا رشتہ تو میں نے اپنے تمہارے ماموں کی بیٹی سے طے کر دیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ کا یہی ری ایکشن ہوگا، اور صبا اس کے لیے پہلے ہی تیار تھی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرنا ہے۔ رافع نے اس کی باتوں کا اثر لیے بغیر ہی کہا۔ رخشندہ بیگم کا اپنے بیٹے کے منہ سے سب سننا ان کے لیے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ چلو صبا، میں تمہیں ہمارا روم دکھاؤں، پھر ہم نے کل میری بہن کے گھر بھی جانا ہے۔ رافع تو یہ سب کہہ کر چلا گیا، مگر رخشندہ بیگم تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا، آج وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ اگر وہ قلب کے ساتھ اتنا کچھ برا نہ کرتی، ظلم نہ کرتی، تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ تمہارا ولیمہ ہے جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ عالیہ نے کچن میں ملازموں کے سامنے قیام کرواتی قلب پہ چوٹ کی۔ میرا بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، اس لیے مومن سائی نے کہا تھا کہ کھانا اپنی نگرانی میں تیار کرواؤں۔ قلب نے عالیہ کی باتوں کا برا منائے بغیر اسے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تمہارا بھائی تو قتل کرنے کے بعد کہیں غائب ہو گیا ہے، اور مومن کے سامنے ٹسوے بہائے ہوں گے، پھر اس نے تم پر رہن کھا کے اجازت دے دی ہوگی۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالے عالیہ نے کہا۔ پہلی بات، میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا، اور دوسری بات، مومن سائی کے سامنے مجھے رونے کی ضرورت نہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ قلب میں پتہ نہیں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ عالیہ کو سیدھا سیدھا جواب دے ڈالا۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں تو زبان بھی آ گئی ہے، تب تم بول سکتی ہو۔ عالیہ نے تالیاں بجاتے اس کے گرد گھومتے کہا۔ جب لوگ اپنی حد سے اور قد سے نکل کر اپنی باتیں کرنے لگے تو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ قلب نے اس کے انداز میں بغیر ڈرے کہا۔ تمہیں تو بہت جلد مومن کی زندگی سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکوں گی، پھر پوچھوں گی کیسے زبان چلتی ہے تمہاری۔ عالیہ نے دھمکی ہوئی اس لہجے میں کہا۔ وہ تو دیکھ لیں گے کون کس کو نکالتا ہے اور پوچھتا ہے۔ وقت سے پہلے انسان کو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قلب عالیہ کو جواب دینا نہ بھولی تھی۔ کیا ہوا مومن، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ عالیہ نے مومن کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ عالیہ، میں آج واقعی بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ بیان سے باہر۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے،
اور کلب کے بھائی کا بھی کہ وہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے پہ رنگ آئے اور گئے۔ تو دراب نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں، دراب نے میرے بھائی کو نہیں مارا، وہ تو میرے بھائی کا دوست تھا، اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی بھائی کے ساتھ۔ مومن نے خود پر پرفیوم چھڑکتے جواب دیا۔ آپ کو پتا ہے قاتل کون ہے اور دراب کدھر ہے؟ عالیہ نے خود پر قابو پاتے پھر سے سوال کیا۔ دراب کا تو پتا چل گیا ہے، مگر قاتل کے بارے میں دراب ہی بتا سکتا ہے۔ مومن نے عالیہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے دیکھا۔ مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ نہیں، وہ بس میرے سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، اس وجہ سے، ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے ادھر۔ مومن جا چکا تھا، مگر عالیہ کا سکون تباہ کر گیا تھا۔ عالیہ فوراً سامیہ کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ وہ وقار کو بتا سکے۔ سامیہ، کدھر ہو؟ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یوں سمجھو ہماری بسات الٹنے والی ہے۔ عالیہ نے آتے سامیہ کے سر پہ بم پھوڑا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گھوڑے پر سوار ہو گئی ہو لڑکی؟ خیر ہے، اور غلط کیا ہو گیا؟ کون سی بسات الٹنے والی ہے ہماری؟ سامیہ نے بھی سانس لیے بغیر سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ آپ جلدی سے وقار بھائی کو کال کریں، مومن کو سب پتا چل گیا ہے اور وہ اسی ٹھکانے پر گیا ہے جہاں پہ وقار نے دراب کو قید کیا ہوا ہے۔ عالیہ نے پھولی سانسوں سے بات مکمل کی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ یہ سب کہیں تمہاری وجہ سے تو نہیں؟ اور سامیہ نے اسے سوال کیا۔ نہیں آپ بھی، مجھے نہیں پتا کیسے معلوم ہوا ہے اسے، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اگر وہ دراب تک پہنچ گیا تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ اب جلدی سے کال کریں وقار کو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سامیہ نے فون کر کے وقار کو سب بتا دیا اور وقار بھی اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے دراب کو رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ خبر نہ ہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہاں مومن، وقار کو ابھی کسی کی کال آئی ہے، وہ خوف زدہ تھا اور گاڑی لے کر شہر کے اس حصے کی طرف جا رہا ہے جدھر تعمیرات کا کام جاری ہے۔ علی نے مومن کو کہا، مجھے پتا ہے اسے کیا بولا گیا ہے اور تم بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا۔ دراب کو اور تمہیں ایک خروش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور ہاں، پولیس کو کال کر دی تھی، وہ تمہاری گاڑی سے بس 2 منٹ کی دوری پر ہے۔ مومن نے اسے ہدایت دی۔ موبائل پہ میسج ٹون بجی تو وہ علی کو احتیاط کرنے کا کہہ کر اپنے واٹس ایپ پہ آنے والی ویڈیو اوپن کر چکا تھا، جس میں عالیہ سامیہ کے چہروں کے ساتھ آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ مومن کے بھائی کے قتل میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ شاباش میری شیرنی، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ مومن نے کلب کو دل ہی دل میں داد دی تھی جس نے دونوں بہنوں کی ویڈیو بنا کے اسے بھیجی تھی، جو وہ لوگ ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے والے تھے۔ وقار نے کمرے کا دروازہ کھول کے ابھی کرسیوں سے بندھے بے حال دراب کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کھٹکے پہ پیچھے دیکھا۔ علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک پل کو وقار کو لگا سب ختم۔ میں آپ کو داد دینے آیا تھا کہ بہت ہی عظیم کام کیا ہے آپ نے اپنے بہنوئی کو مار کے، بہت ہی عظیم۔ اب تو آپ کو سب کچھ مل گیا ہوگا، آپ کی وجہ سے کتنی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، اب آپ خوش ہوں گے۔ علی نے کلیپنگ کرتے ہوئے کہا۔ دراب تو آج مرے گا ہی، مگر تمہاری موت بھی تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ علی، اب تم نہیں بچو گے۔ وقار نے پسٹل کا رخ علی کی طرف کرتے کہا۔ رک جاؤ وقار، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ انسپیکٹر صاحب نے وقار کو ٹریگر دباتے ہی دیکھ تنبیہ کی۔ پولیس؟ وقار نے منہ سے نکالا۔ وقار نے ٹریگر دبایا ہی تھا کہ کمرے کے اندر گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ ایک گولی مومن کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی جو علی کو لگنے والی تھی، مگر مومن نے علی کو پرے دھکیل کر خود پر گولی کھا لی تھی اور انسپیکٹر کی پسٹل سے نکلنے والی گولیاں وقار کے دل کے آر پار ہو گئی تھی اور وہ وہیں دم توڑ گیا تھا۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، مگر مجرم کو سزا مل چکی تھی۔ مومن، تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگنے دیتے گولی، تم نے کیوں کھائی گولی؟ علی نے مومن کے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ دراب کو ہاسپٹل پہنچاؤ، جلدی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ مومن نے کرسی پر جھولتے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ لاش کو قبضے میں اور زخمی کو ہاسپٹل لے کے پہنچاؤ۔ انسپیکٹر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت دی۔ دراب کی حالت پیش نظر اسے ایڈمٹ کر دیا گیا تھا اور مومن کے بازو کو چونکہ گولی چھو کر گزری تھی، اس کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی۔ انسپیکٹر صاحب سے بات کرتے مومن ان کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔
سامیہ کو اپنے بیٹے کا گلا گھونٹے دیکھ قلب فوراً مومن کو کال ملائی اور ساتھ ساتھ مبشر کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سامیہ، یہ کیا کری ہو؟ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، تم اسے کیوں مار رہی ہو؟ تم ایک ماں ہو، چھوڑو اسے۔ فون کے اسپیکر سے قلب کی روتی ہوئی آواز، بچے کی گھٹی گھٹی آواز مومن اور انسپکٹر کو بخوبی سن چکے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی مومن اندر کی طرف دوڑا تھا۔ لیڈی پولیس آفیسرز بھی پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے عالیہ اور سامیہ کو قابو کرنا چاہا۔ سامیہ کو تو پکڑ لیا گیا، مگر عالیہ نے سب سے پہلے ہی خود کو گولی مار لی تھی۔ مومن نے قلب اور مبشر کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی بچہ اپنا گم شدہ کھلونا سینے سے لگا لے۔ سامیہ اور وقار کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی، کیونکہ اب ان پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ تو راب نے ہی گواہی دی تھی کہ مومن کے بھائی کو قتل کرنے والا وقار تھا۔ وقار کی بہن سامیہ بھی اپنے شوہر کو قتل کروانے کی سازش میں شامل تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ سامیہ نے یہ بھی قبول کیا تھا کہ اسے زہر دے کر اپنی ساس اور اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مارنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی طرح مجرموں کو سزا سنانے کے بعد مقتول کو انصاف دلایا گیا تھا۔ لالچی عورت نے اپنے لالچ میں محبت کرنے والے شوہر کو خود ہی کھو دیا تھا، اپنی ہری بھری خوشحال فیملی کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے، ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ مومن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا ویسا نہیں ہوتا، وہ کہانی کا ایک رخ ہوتا ہے، کہانی کا دوسرا رخ بھی حقیقت ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتا اور کسی دوسرے کو جو بے گناہ ہوتا ہے سزا دے بیٹھتا ہے۔ مومن نے قلب سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اسے دوبارہ عزت سے دھوم دھام سے رخصتی کر کے اپنے گھر لایا تھا۔ مبشر کو بھی ان دونوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ سامیہ کی صورت جو آسیب کا سایہ حویلی پر تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں مبشر کی شرارتیں، قلب کی ہنسی اور مومن کی مسکراہٹ کے ساتھ اماں سائیں اور حیدر شاہ کی دعاؤں کا راز تھا۔ ادھر دوراب نے بھی شادی کر لی تھی۔ رافع اور صبا بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ شندہ بیگم نے بھی قلب سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ اس طرح ایک ونی ہونے والی لڑکی کو سسرال میں عزت والا مقام ملا تھا، محبت ملی تھی، شفقت اور دعاؤں کا گھنا سایہ مبصر ہوا تھا۔ پشت غبار، کبھی شاخ و سبز و برگ و کبھی غنچہ و گل پرخار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار